تیسرا پارہ سورہ بقرہ 268 نمبر کی آیت تک مضمون گزشتہ ہوا. نہیں کہہ سکتے، البتہ مال سے محبت زیادہ، اتنی زیادہ کہ خدا کا حکم ٹوٹ جائے، اس کی مذمت. مال کی محبت فطری ہے. ان تمام آیتوں میں مختلف زاویے سے مال پر بحث کی جا رہی ہے. اس سے پہلی آیت کا مضمون یہ تھا کہ اگر تمہارا حق کسی پر باقی ہو اور تم کو اس حق کی ادائیگی میں ایسا مال دے جو ردی ہے کہ تم قبول نہیں کرو گے، تو پھر اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے ایسا ردی مال کیوں دیتے ہو؟ اللہ بھی قبول نہیں کرے گا. تم اپنا حق پورا کرنے کے لیے بہترین مال چاہتے ہو تو اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے بہترین مال نکالنا چاہیے. یہ مضمون تھا گزشتہ آیات کا. لیکن ایک فطری وسوسہ آتا ہے، جب مال نکالنے کی نوبت آتی ہے تو مال خرچ ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، اور مال جانے کے بعد فقر و فاقہ آ جائے گا. یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، وسوسہ کو کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے فقر کا، یعنی اگر مال خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے اور مال تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تمہاری تمام حاجتیں کیسے پوری ہوں گی؟ یہ دل میں جو خیال آتا ہے یہ شیطان کا وعدہ ہے. یہاں سے وصول یہ بنتا ہے حکم الہی کی تعمیل میں جب بھی خیال آئے، اگر تائید میں آتا ہے تو الہام ربانی ہے، اور حکم الہی کے خلاف دل میں خیال پیدا ہوتا ہے تو شیطانی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، شیطان آ کے پہنچ گیا. بیٹے کو ذبح کرتے ہو؟ دنیا میں آج تک ایسا کیا؟ یہ کون دل میں خیال ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. کنکریب مار کر بھگانا پڑا اس کو. تو برا خیال دل میں آئے تو شیطان کا ہوتا ہے، اور عمدہ خیال آئے تو رحمان کا ہوتا ہے. شیطانی اور رحمانی دونوں خیال میں فرق کرنے کے لیے فطرت سلیم ہونا پڑتا. فرمایا شیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، یعنی کہتا ہے مال خرچہ نہ کرو، بخل سکھاتا ہے. ویامرکم بالفحشاء، اور تم کو حکم دیتا ہے بے حیائی کا، یعنی مال کو غلط کاموں پر خرچ کرو، بے حیائی میں، ننگے پن میں، عریانیت میں، بے حجابی میں، اور اپنے مختلف زاویے سے اس کو برائی سکھاتا ہے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم کو وعدہ دیتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا. فضل کے معنی زیادتی کا، تم جتنے کے مستحق ہو اس سے زیادہ ملے گا. اس کو سمجھو اچھی طرح. فضل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے فضل. اگر عدل پر اللہ آ جائیں تو نجات کسی کی نہیں ہوگی، جب تک اللہ کا فضل نہ ہو جائے تب تک نجات نہیں ہو سکتی. وہ روایت تازہ کر لو، تم میں سے کوئی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. پھر دائنا ہاتھ سر پہ رکھا اور فرمایا الا ان يتغمدني الله برحمت واسعه، مگر یہ کہ مجھ کو اللہ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے. کیا ہے؟ عمل کے برابر صلہ ملا تو یہ عدل ہے، جنت سے باہر رہ جائیں گے ہم سب. اور جب اللہ اس کے ساتھ اپنا فضل ملائیں گے تو ہر بندہ جنت کا حقدار بن جائے گا. کیونکہ جنت کے اندر جانے کے لیے جو چاہیے ہمارا عمل اتنا اچھا نہیں ہے. حساب دینا پڑے گا جب تو معلوم ہوگا. ایک طویل قصہ ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا. اب تو مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کیا سنا دیا اور کیا نہیں سنایا. ایک صاحب کو بڑا غرور تھا میں توحید پرست ہوں، موحد ہوں. اللہ کے پاس پہنچے، اللہ نے کہا حساب دیتے پہلے حساب مت دو، پہلے تفریح کر کے آ جاؤ. فرشتوں کو حکم دیا وہاں کراؤ، سیر کراؤ. وہاں گئے تو پیاس لگی، کہا پانی، پانی کی طرح ہوئی. فرشتوں نے کہا دنیا نہیں ہے، مانگتے گئے پیتے گئے، یہ آخرت ہے. یہاں کوئی چیز نہیں ملتی ہے بنا پیسوں کے. سعودیہ کے معلوم ہوتا روپیہ نہیں چلتا، وہاں ریال چلتا، یہ سکہ وہاں نہیں چلتا. فرشتوں نے کہا پانی نہیں ملتا یہاں، پانی تو خریدنا پڑتا، اور سکہ یہاں وہ چلتا ہے جو آپ کے پاس ہے، یعنی ثواب کا سکہ. اس نے کہا ٹھیک ہے پیاس بہت لگ رہی ہے، کتنا چاہیے؟ کہا آدھی نیکی دے دو. کہا ٹھیک ہے میرے پاس بہت ہے، آدھی نہیں تو آدھی بچتی، آدھی نیکی دے دیا اور ایک گلاس پانی پی لیا. فرشتہ واپس لے کر آیا. اللہ نے پوچھا حساب دینا ہے؟ اب ایک گلاس میں آدھی زندگی کی نیکی سب تم نے دے دیا اور دوسرے گلاس میں آدھی دے دیا، باقی جو کھاتے رہے پیتے رہے وہ کہاں گیا؟ اس کا حساب بھی دو. اب بندے کو یقین ہو گیا کہ عمل کے بلبوتے پر جنت نہیں ملنے والی ہے، وہ تو صرف اللہ کے فضل و کرم سے ملنے والی ہے. ہاں عمل اور ایمان ذریعہ بنتا ہے اس کی رحمت کو کھینچنے کے لیے. ایمان اور عمل ذریعہ بنتا ہے اس کی رحمت کو کھینچنے کے لیے. اس کے بعد اللہ نے کہا 2 گلاس میں تم نے پوری نیکی دے دی اور پھر توحید کا کر رہا ہے، مگر توحید بھی ہے نہیں ہے. ایک رات تمہارے پیٹ میں درد ہوا تھا، اذکر لیلۃ اللبن، دودھ والی رات یاد آئی؟ رات میں درد ہوا تو تم نے کہا تھا وہ شام میں دودھ پی لیا تھا اس سے درد ہو رہا ہے. یہ خیال نہیں آیا کہ دودھ میں درد پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، دودھ سے درد نہیں آیا تھا، یہ خدا کے حکم سے درد آیا تھا. یہ ہے توحید. شفا اللہ کے حکم سے، بیماری اللہ کے حکم سے. تمہاری نگاہ میں دودھ پر آیا، دودھ سے ہوا سب کچھ. یہ توحید نہیں ہے، توحید تو بگڑ گئی. بہرحال فضل اسی کو کہتے ہیں، فضل اسی کا نام ہے. برابر سرابر دے دیا تو عدل ہے، اور اپنے پاس سے زائد دے دیا تو یہ فضل ہے. اور جب تک بندوں پر فضل نہیں ہوگا جنت کا کوئی حقدار نہیں بنے گا. ہمارے بعض صوفیاء کہتے ہیں بندہ عامل ہو اور شیخ کامل ہو اور فضل خدا شامل ہو تب اللہ حاصل ہو اور جنت کا گھر میں حاصل ہو، اس کے بغیر نہیں حاصل ہوتا. تو فضل کیا ہے؟ فضل کے معنی ہم جتنے کے مستحق نہیں تھے اس سے زائد دینا. اور اللہ کا یہ وعدہ، اللہ فرماتے ہیں یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم کو وعدہ دیتا ہے اپنے پاس سے مغفرت بھی دے گا اور فضل بھی دے گا. مغفرت کا مطلب گناہ معاف. گناہ معاف ہو گئے دروازے پہ کھڑے نہیں، اب فضل ہوگا، اندر بلایا جائے گا آپ کو. فضل کے ساتھ ایک اور لفظ یاد رکھ لو، وہ ہے زیادتی. اردو میں استعمال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں زائدہ اور زیادہ. سورہ یونس میں اللہ نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. للذین احسنوا الحسنى، الحسنى خبر ہے جنہوں نے نیک کام کیا ان کے لیے حسنہ ہے یعنی جنت ہے، وزیادہ اور میرا دیدار ہے. اللہ کا دیدار کیا ہے؟ یہ زیادہ ہے. جنت کی تمام نعمتیں حاصل ہونے کے بعد جب بندہ اللہ کو دیکھے گا تو ہر نعمت ہیچ نظر آئے گی، یہ ہے زیادہ. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے مغفرت کا، وعدہ کیا ہے فضل کا، وعدہ کیا ہے زیادہ کا. واللہ واسع علیم.
یہ خیال نہ کرو کہ اتنے لوگوں کو وسعت کہاں سے دیں گے، اتنے لوگوں کو کہاں سے دیں گے، واسع وسعت والے ہیں، علیم خوب جانتے ہیں کہ اس کا مستحق کون ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اس آیت میں ایک لفظ ہے جو بار بار استعمال ہوا، حکمت. حکمت میں ہا کاف میم تا 4 حرف. قرآن کریم میں حکمت کثرت سے استعمال ہوا. حکمت ہے کیا شے؟ حکمت کی تعریف میں 20 قول ہیں، 1 2 3 نہیں 20. اور وہ 20 کے 20 متضاد نہیں ہے کہ باہم بڑا فرق ہو، ایک ہی بات ہے، الفاظ مختلف، لباس مختلف. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ دنیا میں جب تمام انبیاء تشریف لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں سے ایک نبی کو بھیجنے کی درخواست کی تو ان صفتوں کو پیش کیا کہ وہ نبی ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو. ان میں ایک لفظ ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وہ لوگوں کو تعلیم کتاب بھی کرتا ہو، تزکیہ قلب بھی کرتا ہو اور حکمت سکھاتا ہو. تو نبی کی باتیں جو نبی سکھاتے تھے وہ حکمت ہے. جو پڑھتے تھے کہتے تھے اللہ کا کلام ہے تو قرآن ہوا، اور کہتے تھے اللہ یوں فرماتا ہے، الفاظ آپ کے ہیں تو حدیث قدسی ہے. اور آپ کسی بات کو نقل کریں اپنی زبان سے تو وہ عام حدیث ہے. اور آپ کوئی چیز سکھائیں کسی کو تو وہ حکمت ہے، حکمت کی بات ہے. جیسے ایک بچہ ہے ام سلمہ کے پاس سے آ گیا تھا، ابو سلمہ کا بیٹا سلمہ، نکاح کیا تو بیوی کے ساتھ بیٹا بھی آیا، کھانا کھا رہے ہیں. وہ بچہ اپنے سامنے سے کھانے کے بجائے ہاتھ ڈالا دور دور تک، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سامنے، کبھی ان کے کبھی ان کے. آپ نے اس بچے سے کہا کلوا مما یلیک، جو تیرے قریب کھانا ہے اس میں سے کھا. دائیں بائیں ہر طرف ہاتھ کو چکر لگا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حکمت کی بات ہے کہ جو چیز سامنے ہو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. اس کے بعد دوبارہ دسترخوان لگا، پھر کبھی اتفاق سے بچہ سامنے تھا لیکن کھانا دوسرے قسم کا تھا، مثلا کئی قسم کا تھا، جیسے انگور ہے، سیب ہے، موسمی ہے، کئی چیزیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر آگے سے کھاتا رہے گا تو جو سامنے وہی کھاتا رہے گا، موسمی ہے تو موسمی ہی کھاتا رہے گا، انگور سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑے گا. بیچارہ بچہ پہلے کے بعد جاتی ہو بیٹھا ہوا ہے، خالی آگے سے کھا رہا ہے. آپ نے کہا چیزیں کئی قسم کی ہیں، یہاں ہر طرف سے کہا. یہ کیا ہے؟ یہ حکمت. کون سی چیز کس موقع پر کیسی استعمال کی جائے، یہی تو حکمت ہے. شارح جلالین لکھتے ہیں حکمت کی تشریح کرتے ہوئے، العلم النافع، العلم النافع وہ نفع دینے والا علم، یوصل الی العمل جو عمل تک پہنچا دے، وہ یہاں مراد ہے. یعنی حکمت کہتے ہیں ایسا علم نافع جو آدمی کو عمل تک پہنچا دے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہر علم نفع والا ہے، نہیں ہے. ہر علم نفع دینے والا نہیں ہے، ہر علم عمل تک پہنچانے والا نہیں ہے. اچھا طرح نوٹ کرو، اقبال نے کہا تھا نا، تعلیم تیرے جوہر باطن کو کھا گئی، آب حیات پی کہ تجھے موت آ گئی. یہ تعلیم کون سی تھی؟ یہ تعلیم جو باطن کو کھوکھلا کر کے چلی گئی وہ کون سی تعلیم تھی؟ ہر تعلیم سے آدمی نہیں بنتا ہوں گا، بعض تعلیم سے آدمی کھوکھلا بن جا رہا ہے. آج دیکھ لو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، حال دیکھ لو ان کا کیسا ہے، اخلاص صحیح نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں ایسا علم جو نفع دینے والا ہو. کیا اللہ کے حبیب کے پاس علم تھا وہ نافع نہیں تھا؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا تاکہ امت کے لوگ علم نافع مانگیں. اس قسم کی تمام روایتوں کو لکھا ہے شارحین نے کی تعلیم امت کے لیے. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. زمزم پینے کی دعا ہے. تو علم نافع مانگتے تھے، یہ پازیٹیو انداز ہے. اسی کو نبی نے منفی انداز سے مانگا ہے، نیگیٹو انداز سے پیش کیا ہے. کیوں؟ اہم بات ہے یہ، کیونکہ علم اگر خراب آ گیا تو گمراہ کر دے گا، جہنم میں چلا جائے گا. کیا کہا؟ اے اللہ ہم آپ سے 4 باتوں کی پناہ مانگتے ہیں. اللهم انا نعوذ بك من الاربع، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. دعا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ ہم آپ سے 4 باتوں کی پناہ مانگتے ہیں. پناہ آپ پناہ دیں گے تو پناہ ملے گی. من علم لا ينفع، ایسے علم سے آپ کی پناہ جو نفع نہ دے، یعنی عمل کی توفیق نہ دے، جنت تک نہ لے جائے، اس عمل سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى، اور ایسا قلب جو اللہ سے ڈرتا نہ ہو، ہم ایسے قلب سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو کبھی آسودہ ہی نہیں ہوتا. حل میں مزید، جب بھی دو اور لو، حل میں مزید صفت بن گئی اس کی. تو ایسا نفس جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا. ایک بیوی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی. حق کسی کا ادا نہیں کر سکتا مگر کس میں کیا جا رہا ہے. مال ہے، کھانے کو بہت ہے، مگر پھر بھی اتنا دماغ لگا ہوا ہے کہ خدا کا فرض نہیں پورا کر سکتا. تو ایسا نفس جو کبھی آسودہ نہ ہو. ومن دعاء، اور ایسی دعا لا یستجاب لها جو آپ کے ہاں مقبول نہ ہوتی ہو، ہم ایسی دعا سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. کیا سمجھے سے آپ؟ ہر علم نفع نہیں دیتا. علم نافع عمل کی توفیق دے کر جنت تک لے جاتا ہے، اس سے بندہ جنت میں پہنچتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. تو علم نافع کس کی تشریح میں ہے؟ حکمت کی. حکمت کے معنی علم نافع جو نبی نے مانگا ہے، اور علم غیر نافع سے اللہ کی پناہ طلب کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت دے دیتا ہے جس کو چاہے. یعنی مال خرچ کریں گے، شیطان کیا کہتا ہے؟ فقر آئے گا، اور اللہ کہتا ہے مغفرت آئے گی. اس موقع پر علم نافع کیا ہے؟ آپ کو مال خرچ کرنے کی توفیق مل جائے، علم نافع. حکمت دیکھ رہے ہیں آپ؟ 2 تقاضا ہے. شیطان کہتا ہے مال گیا تو مال کم ہوا نہیں کم ہوا، فقیر ہو جائیں گے، گھٹتے گھٹتے ختم ہو جائے گا. اور اللہ فرماتا ہے مال خرچ کرنے سے تم بخیل نہیں ہوں گے، ہم اور دیں گے، جہاں سے پہلی بار آیا ہے وہیں سے پھر آئے گا. دونوں ٹکرا ہوا. اگر آپ نے مال خدا کے حکم پر یقین کے ساتھ خرچ کر دیا اور شیطان کو مایوس کر دیا تو یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے، یہ علم نافع. یؤتی الحکمت من یشاء، یہ ہوگا جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. آگے اللہ خود فرماتے ہیں ومن یؤت الحکمت، اور جس کو دے دی گئی حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ دے دیا گیا بہت بڑا خیر، بہت زیادہ خیر مل گیا اس کو. اسی واسطے حکمت کی تعلیم حاصل کرنا، حکمت کو سمجھنا، حکمت کو اپنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. حکمت وہ حکمت کی کیا بات ہے؟ تہ کی بات، عقل مندی کی بات، دانائی کی بات، یعنی مستقبل والے نفع کی بات.
وما یذکروا الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل والے. عقل ہے تو نصیحت سمجھ میں آئے گی، اور نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ عقل و فہم کمزور ہے. یہ بات ہے کہ اللہ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلمہ. جب بندہ خرچ کرتا ہے چاہے کسی قسم کا خرچ ہو، زیادہ ہو یا کم، محفل میں ہو یا تنہائی میں، حلال ہو کہ حرام، کسی قسم کا، یہ کہاں ترجمہ کروں، کسی قسم کا کوئی خرچ ہو، کم ہو یا زیادہ. یہاں تو لفظ ہے وما انفقتم من نفقۃ، نفقۃ پر دو زیر ہے، تنوین کہتے ہیں اس کو. یہ تنوین برائے تعمیم ہے، ہر قسم کا خرچ ہو، کم ہو یا زیادہ، تنہائی کا ہو یا محفل کا، تم جو بھی خرچ کرتے ہو کسی قسم کا خرچ ہو. او یا نذرتم من نذر، کسی قسم کی نظر مانتے ہو. نظر کیا ہے؟ نظر و نیاز کیا ہے؟ ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کی خاطر 2 روزے رکھوں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اگر میرا کام ہو گیا تو میں کسی یتیم بچے کی شادی کروں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو کسی متعلق کو حج کراؤں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو آپ کے کلام پاک کو اپنے بچے کے سینے میں حفظ کراؤں گا. یہ کیا ہے؟ نظر ہے. اب اللہ نے اس کی بات کو پوری کر دیا تو اس کا پورا کرنا اس بندے کے ذمہ واجب ہو گیا. مثلا کام ہو گیا تو روزہ منت مان لیا تھا، واجب ہے پورا کرنا، ایک شرط کے ساتھ کہ وہ منت گناہ کی نہ ہو. ایک صاحب نے منت مان لیا تھا میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا تو ممبر پہ کھڑے ہو کے ڈھول بجاؤں گا. اب کیا کرنا؟ بچہ پیدا ہو گیا تو ممبر پہ کھڑے ہو کے ڈھول بجاؤں گا، منت مان لیا، خدا نے بچہ عطا کر دیا، اب ممبر کہاں خالی ہے؟ مول صاحب کا ممبر پہ آنا ڈھول بجانا. انہوں نے کہا کہ مول صاحب ایک خطبہ دے دو، مجھے آج موقع دے دو خطبہ دینے کا. انہوں نے ڈھول نیچے رکھ لیا، پہلے سے ممبر پہ کھڑے ہوئے بیان جاری کیا. اس کے بعد کہا جتنے قسم کی بدعات ہیں نام گناتے ہوئے گیا. اس کے بعد اٹھایا ڈھول کا، ادھر سے بجانا یہ بھی حرام اور ادھر سے ایسا مارنا یہ بھی حرام. اس کے بعد رکھ دیا. منت پوری ہو گئی ہوگی اس کی. اللہ نے فرمایا ہے منت مانو، حق چیز کی مانو، غلط کی نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منت مانا خانہ کعبہ کے اندر میں پہنچا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، یا فلاں مقام پہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا فلاں کو خیرات دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر پوری کر لے. یعنی نظر ماننے میں اگر گناہ نہیں ہے، شریعت مانے نہیں ہے، نظر پوری کر لے. لیکن شریعت مانے ہے تو نظر نہیں پوری کرنا. کیا کرنا؟ پھر اس کو کفارہ دے دینا. یوں کہہ لیا اگر میرے بیٹا پیدا ہو گیا تو میں نماز چھوڑ دوں گا. کوئی نظر ہے؟ سر کے تعلق ہے خدا سے، مثال کیا اسلام سے اللہ سے. تو معصیت میں نظر نہیں جائز ہے. پہلی شرط ہے معصیت نظر نہیں، نظر نیک کام میں جائز ہے. اگر بندہ نظر کو پوری کرنے میں کوتاہی کرے گا تو مواخذہ ہوگا، واجب ہے پورا کرنا. لیکن ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نظر سے کیا ہوتا. مشکات میں روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نظر کے ذریعے سے بخیل کے جیب سے مال خرچہ کر دیتے ہیں. ہوتا وہی ہے جو پہلے سے لکھا ہوتا ہے، پہلے سے جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ بخیل کے جیب سے مال خرچ کروا کر غریبوں کو فائدہ دینا مقصود ہوتا ہے. یہ روایت ہے. مطلب کیا ہوا؟ نظر ماننے سے تقدیر بدلتی نہیں، نظر میں جو ہے وہی ہے. صرف ایک ہوتا ہے کہ بخیل آدمی ہے اور خرچہ نہیں کرتا ہے. اگر صدقہ دے دیتا، نظر ماننے کے بجائے خیرات کر دیتا، صدقہ دے دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو یوں ہی قبول کر لیتے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا. صدقہ تو پھر غضب ٹھنڈا ہو جاتا، دعا قبول ہو جاتی. تو بخیل کی جیب سے مال نکلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم جو بھی خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو، کسی قسم کی کوئی نظر ہو، اللہ اس کو جانتا ہے. فإن اللہ یعلمہ، اللہ اس کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالمین کے واسطے کوئی مدد کرنے والا. نظر و نیاز پر اتنی بات کافی ہے، خلاصہ اس کا پھر عرض کر دیتا ہوں. نظر اللہ کے لیے ہو، شریعت مانے نہ ہو تو وہ جائز ہے. نظر غیر اللہ کے لیے ہو یا شریعت مانے ہو تو وہ حرام ہے. خلاصہ آئیے 2 باتوں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. اصل تو یہاں سے شروع کرنا ہے تو یاد کیا ہوں. ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر دو صدقہ، صدقے کی جمع صدقات مطلب دکھا کر دو. فنعما ہی، تو کیا اچھی بات ہے، کوئی خرابی نہیں ہے اس میں. وان تخفوها، اور چھپاؤ اگر اس کو، وتؤتوها الفقراء، اور دے دو فقراء کو، وهو خير لكم، تو تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ کتنا بہتر ہے. ويكفر عنكم من سيئاتكم، اور اللہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو. دیکھ لیا، واضح ہو گیا. نظر ماننے کی حاجت ہی نہیں ہے، تم صدقہ دو، فقیروں تک پہنچاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے خود دور کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے. اتنا یقین آ گیا تو بہت بڑی بات ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ خبر رکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے. ہم کم خرچ کریں زیادہ خرچ کریں وہ ہمارے خرچ کو دیکھتا ہے. لیس علیک ہداہم، لیس علیک ہداہم، تسلی ہے یہ. آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کافروں کو راستے پر لانا. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ تڑپتے تھے کہ میں قرآن پیش کر دیا، دلائل پیش کر دیا، مثالیں دے دیا، توحید کو ثابت کر دیا، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو آپ اس طرف میں گھلتے تھے. کتنا گھلتے تھے؟ جیسے برف پگھلتا ہے ویسا پگھلتے تھے. قرآن نے 2 لفظ کہا اس موقع پر، لعلک باخع نفسک، سورہ شعراء پارہ 19. شاید کہ آپ اپنے آپ کو گھونٹ ماریں گے. باخع بخون سے بنا ہے، جو گردن میں ایک رگ ہوتی ہے اسے کٹنے کے بعد بقا ذبح ہو جاتا ہے. تو باخع نفسک، اپنے نفس کی رگے جاں کو آپ گھونٹ کر ختم کر لیں گے. اللہ یقول مومنین، کہ ایمان کیوں نہیں لا رہے لوگ؟ وہ لوگوں کے ایمان نہ لانے پر آپ کا دل شکستہ تھا، کبھی خاطر تھے، تڑپتے تھے. آپ کو اس مقام پر اور یاد دلاؤں، کلام پاک کی بہت سی آیتوں میں مضمون آیا ہے. یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے. لیس علیک ہداہم، آپ کا ذمہ واجب نہیں ہے ان کا راستے پر لانا، آپ صرف پیغام پہنچا دیجیے. یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجیے. پہنچانا آپ کا ذمہ ہے، منوانا مسلط کرنا آپ کا ذمہ نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہے. اور ایک مقام فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ان کا حساب آپ کو نہیں دینا ہے اور آپ کا حساب ان کو نہیں دینا ہے. آپ کا ذمہ پہنچا دینا ہے. فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا ذمہ پہنچانا، ہمارا ذمہ حساب لینا.
اتنی واضح آیتوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ کا کوئی بندہ جہنم میں نہ جانے پائے. روایت میں آتا ہے میں تمہاری کمر کو پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں جنت کی طرف اور تم ہے کہ جہنم میں گرنا چاہ رہے ہیں. کمروں کو پکڑ رہا ہوں, ایک ایک کمر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہے کہ جہنم میں گرنا چاہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو رہا ہے. 20واں پارہ سورہ قصص کی آیت میں واقعہ موجود ہے. آپ چاہتے ہیں کہ چچا کا بڑا احسان ہے, چچا نے تربیت کی ہے, پرورش کی ہے. شاہ ابی طالب کی گھاٹیوں میں 3 سال میرے ساتھ بھوک پیاس میں شریک رہے ہیں. اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو میں اللہ سے مچل جاؤں گا. چچا سے کہا کلمہ پڑھ لو. چچا نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا میرے مرنے کے بعد لوگ میرے بچوں کو آگ دلائیں گے. تم نے موت کے ڈر سے دین بدل دیا. مجھے یہ آر پسند نہیں ہے لیکن نار پسند ہے. اخترت النار علی العار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کے بہت سے واقعات پیش آئے. جب کوئی ایمان لاتا تو آپ خوش ہو جاتے اور ایمان نہیں لاتا تو آپ غمزدہ ہو جاتے. حضرت حمزہ کو کون نہیں جانتا, چچا ہیں, کہ آپ کے اسلام لانے سے پہلے ابو جہل نے آپ کو ستایا, آپ کے سر پہ زخم پہنچایا, غمزدہ نڈھال لا کے بیٹھے. چچا حمزہ شکار سے واپس آئے تھے اور کمان ساتھ تھے. بھتیجے کو دیکھا غمزدہ, کہا کیا ہوا؟ دشمن نے آپ کو زخم پہنچایا ہے, میں اس کا سر 2 مقام سے پھوڑ کے آیا ہوں. آپ نے کہا چچا کی جان ہو تم, میری جان ہو تم. فرمایا تمہیں شاید خبر نہیں ہے کہ تمہارے اس عمل سے میں خوش نہیں ہوں. تم نے دشمن کا سر پھوڑ دیا ہے, ایک کے بجائے 2. ان کا جواب پتھر سے دیا ہوگا. مجھے یہ پسند نہیں ہے, مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی. فرمایا پھر کس سے خوش ہوں گے؟ کہا جس دن تم کلمہ پڑھ لیں گے وہ دن خوشی کا ہوگا. چچا حمزہ کو زخم تازہ تھا, فوراً کلمہ پڑھ لیا. چچا حمزہ کا کلمہ پڑھ لینا اسی واقعے کے پس منظر میں ہوا, وہی کا وہی کلمہ پڑھ لیا. کہا میرا بھتیجا اس میں خوش ہے اور یقیناً بات حق کی ہے کہ دشمن کو زخم پہنچانا آپ کا کام نہیں تھا, آپ اس کو بچانے کے واسطے آئے تھے. چچا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے. اس قسم کے ہزاروں واقعات ملیں گے, ہزاروں واقعات ملیں گے قرآن و حدیث کے اندر. اللہ نے تسلی دیا, لیس علیک ہداہم, آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کو راستے پر لے آنا, ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ہدایت یعنی راہ راست پر لانا, یہ کام اللہ کا ہے. ہر آدمی یہ جانتا ہے. 2 باتیں ہیں, تھوڑا سا تصوف پہ آ جاؤ. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. پھر نبی کا کام کیا ہے؟ ہدایت دینا ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں آ کے گڑبڑ ہوتی ہے لوگوں کے مزاج میں. اللہ منزل تک پہنچاتے ہیں یعنی قلب میں ایمان کو اتارتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیتے ہیں یعنی ایمان کا راستہ بتاتے ہیں, صراط مستقیم بتاتے ہیں. اس کے 2 معنی سمجھتے ہیں, ایک ہے منزل تک پہنچانا, ایک منزل کو دکھانا, دونوں فرق ہے. ایک کا نام ہے ایصال الی المطلوب, منزل تک لے آنا, اور ایک ہے دور سے پہنچا دینا, دور سے بتا دینا یہ راستہ جا رہا ہے, یہاں چلے جاؤ. اللہ کا کام کیا ہے؟ منزل تک پہنچانا ہے. بقیہ سارے انبیاء کا کام کیا ہے؟ راستہ دکھانا ہے. ہر آدمی ہادی ہوتا ہے, راستہ دکھانے والا ہوتا ہے, لیکن منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے. اس واقعے میں دیکھ لو, حضرت حمزہ کو پیشکش کیا, حمزہ کے دل میں اسلام ڈال دیا اللہ نے. اللہ ہادی ہے اور نبی بھی ہادی ہیں, نبی راستہ دکھانے والے اور اللہ ہدایت ڈالنے والے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیش کرتے ہیں اسلام کو ابو جہل کے پاس, تو وہاں بھی آپ ہادی ہیں, لیکن اللہ نے اسلام دل میں نہیں ڈالا. معلوم رہے, ابو طالب کو نبی دکھایا راستہ, لیکن دل میں اللہ نے اسلام نہیں ڈالا. تو راستے دکھانا, راستوں کو پیش کرنا, یہ کام انبیاء کا ہے, لیکن دل میں اسلام ڈال دینا, راستے تک پہنچا دینا, منزل پر لے آنا, گھر میں اتار دینا, یہ کام اللہ کا ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, ہم اور آپ محنت کرتے ہیں. کوئی بندہ اسلام میں آیا, کوئی نہیں آیا تو منزل تک پہنچ گیا, اللہ نے وہ پہنچایا. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, اور تم جو خرچ کرتے ہو تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے. ہم تمہیں سے تمہارے لیے مانگتے ہیں, ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے ہیں, تمہیں سے تمہارے لیے مانگتے ہیں. یہ اگر جملہ کسی کو سمجھ میں آ گیا تو ساری کائنات خرچ کر دے گا, اسے غم نہیں ہوگا. ایک آدمی کہتا ہے میرے دل کا آپریشن ہونا ہے, کتنا خرچہ ہے؟ 5 لاکھ. وہ 5 لاکھ دے دیتا ہے, اسے غم نہیں ہوتا. کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ یہ 5 لاکھ تمہارے لیے خرچ ہوا, تمہاری جان بچانے کے واسطے خرچ ہوا. قبول. ایک آدمی کا یہ ہوا کر دیا گیا, لوگوں نے کہا 5-10 دو تو بچے کی جان, ورنہ مار دیں گے. اس نے کہا جان بچانا ہمیں 10 لاکھ دے گا. کیوں؟ اپنے اوپر خرچ ہو رہا. اللہ فرماتے ہیں تم جو دنیا میں خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں, تم سمجھتے ہو میں نے چچا پہ خرچ کیا, بھتیجے پہ خرچ کیا, مولوی صاحب پہ خرچ کیا, امام صاحب پہ, مولوی صاحب پہ خرچ کیا, اور مسجد پہ خرچ کیا. تم کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے کہ تم نے اپنے اوپر خرچ کیا؟ یہی سمجھ نہیں آتا. فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, تمہاری ذات کے لیے. تم نے 1 روپیہ دیا تمہاری ذات کے لیے, تم نے 1 لاکھ دیا تمہاری ذات کے لیے. آج مسلمانوں کو یہی بات سمجھ نہیں آتی ہے. وہ جب اپنا گھر بنائے گا دنیا میں تو 25 لاکھ خرچ کرے گا. کیوں؟ کہے گا میری ذات کے لیے ہے, میرے بچوں کے لیے ہے. لیکن جو اس کی ذات کے لیے تنہا ہے, خالص اس کے لیے, نہ بچوں کا دخل نہ بیوی کا دخل, اس میں 54-58 روپیہ ڈالتا ہے. اپنی ذات کے لیے ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر. یقین تھا کہ یہ باغ وہاں منتقل ہو جائے گا, یہاں کا باغ دے دیا اور وہاں کا باغ حاصل کر لیا. اللہ کی شان ہے یہ. بندے کو یقین جب تک نہیں آئے گا کہ میں جو کچھ یہاں خرچ کرتا ہوں یہ میری اپنی ذات کے لیے ہے, تب تک اسے خرچ کرنا نہیں آئے گا. اور یہ کیوں یقین نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ نظر نہیں آتا. نظر پہ یقین ہے, کان پہ یقین ہے, اور اپنے ہی جسم کے اعضاء پر یقین ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہاری آنکھ ایک دن نہیں دیکھے گی, تمہارا کان ایک دن نہیں سنے گا, تمہارا قلب ایک دن نہیں چلے گا, لیکن اس دن ہماری آنکھ تم کو دیکھے گی, اور ہمارا کان تم کو سنے گا, اور ہمارا دل تم کو چاہے گا. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے کان اور اس کے آنکھ سب جواب دے بیٹھتے ہیں. فخالتاہما السمع والبصر, آنکھیں بھی خیانت کرتی ہیں. اب دیکھتا ہے, گھورتا ہے, پہچان نہیں سکتا ہے, کچھ دیکھ رہا ہے تو آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں. جو 80 سال کے بعد غلط دیکھنے والی ہیں وہ آج بھی غلط دیکھ سکتی ہیں, لیکن رب کریم کا جو یقین دلانا ہے یہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے یقین کے ساتھ کہو کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تمہاری ذات کے لیے. ہاں, ایک شرط لگایا اللہ نے, وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله, اور نہیں خرچ کرتے ہو تم مگر خوشنودی چاہتے ہوئے اللہ کی ذات کی. یہ شرط ہے, الا ابتغاء وجه الله. وجه اللہ کے معنی اللہ کی رضا, اللہ کی ذات, اللہ کی خوشنودی. اگر تمہارا خرچ ہے اس لیے تو تمہیں فائدہ دے گا,
اور اگر تمہارا خرچ رضا الہی کے واسطے نہیں دکھاوے کے واسطے ہے تو چکنے پتھر کی فصل کی طرح اڑ جائے گا. جو گزشتہ آ چکا ہے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم. یوفى کے معنی آتے ہیں یوفن کے معنی پورا بھرپور دینا. جو کچھ تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے یوفى الیکم تم کو پورا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. تم نے دیا تھا 1000 اور یہاں مل رہا ہے 100. ایسا نہیں ہوگا. تمہارے پائی کا حساب ہوگا. حدیث میں آتا ہے جب بندہ ایک کھجور خیرات کرتا ہے تو رب کریم اپنی ہتھیلی میں لے کر اس کو بڑا کرتے ہیں. جیسے تم اپنے بچے کو پالتے ہو اور بچے کو پالتی ہے اور باپ اپنے اولاد کو پالتا ہے, اس ایک کھجور صدقہ کو اللہ بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ قیامت میں توڑا جائے گا تو ایک وحد کا پہاڑ بن کر ثابت ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. وانتم لا تظلمون تم ظلم نہیں کیا جاؤ گے. تمہارا حساب کتاب دکھایا جائے اور اس میں کمی پیش آ جائے نہیں. یہ تو شاعروں کا انداز ہے. غالب مجھے بھولتے نہیں ایسے موقع پر مارے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے سے بھیجا آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا سوال کیا انہوں نے, لیکن اللہ کا وعدہ ہے وانتم لا تظلمون تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. تمہارا ایک عمل بھی گم نہیں ملے گا نام اعمال میں سے. دلیل پیش کر دوں اس کی تاکہ آپ کو شبہ ختم ہو جائے. تظلمون لا تظلمون ظلم نہیں کیے جاؤ گے. کیا ملے گا نام اعمال میں؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفى بنا حاسبین. اور مقام میں فرمایا کہ جب نام اعمال کھولے جائیں گے اور لوگوں کا نام اعمال ان کے سامنے پیش کیا جائے گا ووجدوا ما عملوا حاضرا جو انہوں نے عمل کیا تھا سب کو حاضر پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. کسی کا کوئی عمل وہاں غیر حاضر نہیں ملے گا. ووجدوا ما عملوا حاضرا آپ کا عمل حاضر. اس یقین کے ساتھ چلو کہ پاؤں کی چال حاضر ہے, پکڑو ہاتھ کی پکڑ حاضر ہے, آنکھ سے دیکھو کہ آنکھ کی دیکھنے کی کیفیت حاضر ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا. وہ بندہ کیا کہے گا جب نام اعمال ہاتھ میں آئے گا؟ کہے گا ما لهذا الكتاب کیا ہو گیا اس کتابچے کو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. نہ صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ گناہ چھوڑا, سب درج ہے اس کے اندر. تو جب درج ہیں تو ان کے لوازمات بھی پورے ہوں گے, پورا صلہ ملے گا. اب یہاں سے وصول پیش کیا ہے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اس آیت کو سمجھو. آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے عمل کے اعتبار سے. ہر آیت کی ضرورت ہے لیکن بعض پر حالات کے لحاظ سے تقاضا بڑھ جاتا ہے. کچھ فقراء ہیں للفقراء فقیر کی جمع فقراء, مسکین کی جمع مساکین. اس بحث میں پڑھنا فضول ہے کہ مسکین کون ہے فقیر کون ہے. جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ فقیر ہے, جس کے پاس ایک دن کا گزارا ہو وہ مسکین ہے. بعد میں اس کا الٹا بھی کہا ہے. خلاصہ یہ کہ جو محتاج ہے مسکین ہے فقیر ہے اور احصروا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں محاصرہ کر لیا گیا ہے, انہیں گھیر دیا گیا ہے, مقید کر دیا گیا ہے. ایسا مقید ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض زمین میں چلنے پھرنے کی سکت نہیں رکھتے. کہیں جا کے کاروبار کریں گے, بزنس کریں گے, آئیں گے جائیں گے, خریدیں گے فروخت کریں گے, لا یستطیعون طاقت نہیں رکھتے. ضربا فی الارض ضربہ کا صلہ جو عرض آتا ہے تو سفر کرنا. ضربا فی الارض زمین میں چلنا پھرنا. ضربہ کے ساتھ مثلا آ جائے تو مثال بیان کرنا. ضربہ کے ساتھ فی الارض آ جائے تو زمین میں چلنا پھرنا سفر کرنا. تو فرمایا زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے ایسے فقیر جو قید کیے گئے. یحسبهم الجاہل اغنیاء ناواقف ان کو گمان کرتا ہے کہ بہت مالدار ہیں. من التعفف تعفف کی وجہ سے. تعفف کیا ہے؟ عفا کے معنی آتے ہیں رکنا. کس سے رکنا؟ سوال کرنے سے رکنا, مانگنے سے رکنا, کسی کا پاؤں چھونے سے رکنا, چمٹ کر نہیں مانگنا. بچتے ہیں وہ سوال کرنے سے. کیوں بچتے ہیں؟ جب حاجت ہے تو کیوں بچتے ہیں؟ اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگو. اللہ نے کہا ہے ادعونی استجب لکم مانگو میں قبول کروں گا. اذا سالت فاسأل اللہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. واذا استعنت فاستعن باللہ مدد چاہنا ہے تو اللہ سے مدد چاہو. اور مانگنا ذلت ہے اگرچہ تیرا کوڑا زمین پر گر رہا ہو. کیا مفہوم ہے؟ وان سقط صوتک تیرا کوڑا گر گیا ہے تو بھی مت مانگ. گھوڑے پر بیٹھ گیا ہے, پاؤں رکاب میں ہے, چلنے کو تیار ہے, کوڑا ہاتھ سے گر گیا, اب دل کیا چاہتا ہے اٹھا دیتا. کوئی اچھا تھا کوئی ہے دائیں میں دیکھا اٹھا دے بھائی ذرا. فرمایا نہیں, تیرا کوڑا گر گیا ہے تو بھی سوال کرنا ذلت ہے, اتر کے لے. یہ ہے حدیث میں تعلیم نبی کی, اسی لیے سوال نہیں کرتا ہے. تو تعفف سے اغنیاء سمجھ بیٹھے لوگ اس کو, مالدار سمجھ بیٹھے اس کو لوگ, کسی سے مانگتا ہی نہیں, اپنی حاجت کسی سے پیش کرتا ہی نہیں. تعرفهم بسیماهم لیکن آپ غور سے اگر دیکھیں تو ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے. فقر و فاقے کا اثر, چہرے میں پیلا پن, آنکھیں دھسی ہوئی نظر آ جائیں گی کیونکہ فقر و فاقہ نظر آ جاتا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو فاقہ سمجھ میں آ جائے گا, لیکن وہ تعفف کی خاطر سوال نہیں کرتے. لا يسألون الناس الحافا لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے, لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے. معلوم یہ ہوا اللہ ان بندوں کی تعریف فرماتے ہیں جو صرف اللہ سے مانگتے ہیں, غیر اللہ سے نہیں مانگتے ہیں. فقر کے باوجود, حاجت کے باوجود لوگ ان کے نہ مانگنے سے ان کو بہتر سمجھتے ہیں. حقیقت میں وہ فقر و فاقے کے ساتھ مجے ہوئے. یہ کون لوگ ہیں, کن کا حال ہے؟ یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے صدقے سے قرضہ افضل ہے. یاد رہے گا اصول, یہی موقع یاد کرنے کا. صدقہ دینے کے مقابلے میں قرضہ دینا افضل کہا ہے. کیوں کہا بھائی؟ صدقہ تو آپ دے دیتے ہیں, کسی کو دے دو, اس کو حاجت ہو یا نہ ہو. آج کل تو بڑے فقیر مالدار بیٹھے ہیں, مانگنے والوں بینکوں میں جمع کرتے ہیں, باقاعدہ ان کی ایک ٹیم ہے. جس کو چاہتے تھے صدقہ کا مال, اس کو حاجت ہے کہ نہیں ہے, ضرورت ہے کہ نہیں ہے, پیٹ بھرا ہے کہ بھوکا ہے, فقیر دکھائی دے دیا آپ نے, صدقہ ہے. لیکن قرضہ جب کسی مستحق کو آپ دیتے ہیں, کہیں بیٹی کی شادی ہے اور فقیر داماد مانگا ہے, اس کے بدلے سنتا نہیں, اس کا منہ بھرنا ضروری ہے ورنہ بچی رہ جائے گی. بیمار ہے, دواخانے میں ہے, حاجت ہے, ایسے موقع پر آدمی قرض چاہتا ہے یا اس کی حاجت کو آپ سمجھ کر کے بنا مانگے قرض دینا چاہتے ہیں, تو اس بندے کی آپ نے ضرورت کو پورا کر دیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک بندہ دوسرے بندے کی حاجت میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ اس بندے کی حاجت میں لگا رہتا ہے. الفاظ حدیث کے نوٹ کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول نے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ,
جب بھائی کی حاجت میں بندہ لگا رہتا ہے تو اللہ اس بندے کی حاجت میں لگا رہتا ہے. جب تک تم مدد میں ہو اس کے, اللہ تمہاری مدد میں لگا ہوا. شان ہے اللہ کی. اسی واسطے معلوم ہوا صدقے سے قرضہ دینا افضل ہے. قرضہ دے کر آپ صدقے کا بھی ثواب لے رہے ہیں اور ایک مومن کی خبرگیری کا ثواب لے رہے ہیں اور اس پر احسان کر کے اس کا ساتھ دے کر کے اللہ کی معیت کو اپنے ساتھ کھینچ لے رہے ہیں. اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو گئی اسے کون مغلوب کر سکتا ہے. اور چوتھی وجہ اور عرض کرتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے, اگر وہ مالدار ہے لیکن دینے کے موقع میں نہیں ہے تو اس کو مہلت دینا چاہیے, اور اگر وہ فقیر ہو گیا ہے دینے کے موقع میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. ہاں اگر ہے پھر بھی قطع مٹول نہیں دیتا ہے تو یہ ظلم ہے, مطلب غنی کی ظلم ہے. اور فرمایا کہ جو بندہ بندے کو اس طرح حاجت میں معاف کرتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسا ہی معاف کریں گے. من سترہ اللہ, جس نے کسی بندے کی ستر پوشی کی, اس کی حاجتوں کو دے کر کے چھپایا, اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں جب یہ حاجت مند ہوگا تو پردہ پوشی فرمائیں گے. یہ فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اللہ کے پاس علم ہے, اسے خوب معلوم ہے, اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کر لو اور صحیح مالوں میں خرچ کرو. اس کے بعد ایک مثال دے کے بتایا, ایک صحابی ہیں 40,000 روپیہ انہوں نے خرچ کیا. میں روپیہ اس واسطے کر رہا ہوں کہ آج روپیہ پہچانتے لوگ, انہوں زمانے میں درہم تھا 40,000 درہم. انہوں نے کہا میں اس کو ایسا خرچ کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے. کہا جو طریقے خرچ کرنے کے ہیں سب طریقہ اپناؤں گا, 10,000 دکھا کر دوں گا, 10,000 چھپا کر دوں گا, 10,000 دن میں دوں گا, 10,000 رات میں دوں گا. یہ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ پتہ نہیں اللہ کو چھپا کر دینا پسند ہے, پتہ نہیں اللہ کو دکھا کر دینا پسند ہے, پتہ نہیں دن کا عمل پسند ہے, پتہ نہیں رات کا عمل پسند ہے. اس ماحولیت کے اندر غرق ہو گئے. سوچو ایسا قلب کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا صدیق اکبر آپ کا ہے پہلا نمبر. چوتھے کو جو پہلا کہتا ہے چوبے کا پہاڑا بولا ہے, سیدنا صدیق اکبر آپ کا ہے پہلا نمبر. انہوں نے خرچ کیا 40,000 درہم, اور اس طرف میں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. پتہ نہیں دن میں راضی ہوتا ہے کہ رات میں ہوتا ہے, چھپا کر ہوتا ہے. اللہ نے ان چاروں کو یہاں پیش کر دیا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ, چاروں کو کھول دیا اللہ نے. جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات میں, دن میں, چھپا کر, دکھا کر, جیسا جیسا عمل کیا تھا یہاں اللہ نے نقل کر دیا. فلہم اجرہم, تو ان کے لیے اجر ہے, عند ربہم, ان کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں, ولا هم يحزنون, نہ وہ غمگین ہوں گے. دیکھیے جو رضا چاہتا ہے رضا اس کو مل جاتی ہے, جو رضا نہیں چاہتا ہے رضا اس کو نہیں ملتی ہے. طلب صحابہ کرام کی ایک محفل کا ایک واقعہ یاد آیا مجھے. عجیب و غریب محفل تھی, گلدستہ رحمت ہے, سب نے اپنی اپنی پسند کو ظاہر کیا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں. ایک تو ہے خوشبو, الطیب, والمرات, عورت, وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور نمازوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میری 3 پسند. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے حبیب اس دنیا سے مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. ان 3 میں سے مجھے ایک سنانا ہے آپ کو. 3 پسند ہیں, سب نے چاہا کہ ہم بھی سنیں آخر کیا پسند ہے. سب سے پہلی پسند فرماتے ہیں النظر الی وجہک, میری نگاہ ہو اور آپ کا چہرہ ہو, یہ مجھے پسند ہے. کم سے کم اس چہرے کی نقل کرنے والوں کو پسند کرو آپ, یہ صدیق کی سنت ہے. اور فرمایا انفقت مالی علی امرک, میرا مال آپ کے حکم پر خرچ ہو, یہ مجھے پسند ہے. بنتی فی بیتک, میری بیٹی عائشہ آپ کے گھر میں ہو, یعنی میرے آپ داماد رہے, میں سسرا ہوں, مجھے یہ بات پسند ہے. رشتہ بڑا مضبوط مستحکم ہے, بیٹی عائشہ آپ کے گھر میں ہو. اسی لیے 6 سال کی عمر میں شادی کر کے دے دیا, 6 سال میں نکاح ہو گیا, 9 رخصتی ہو گئی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی وہ رہ کر جوان ہو, پلے بڑھے, یہ پسند ہے. اس میں جو تیسرا جز ہے کہ میرا مال آپ کے حکم پر خرچ ہو, یہ کسی کی پسند نہیں ہے, یہ ابو بکر کی پسند ہے. چنانچہ جتنا موقع آپ نے اٹھایا ہے اس قسم کا, ہجرت کی شب جا رہے ہیں, اٹھنے کون فراہم کرنے والا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ہجرت کا حکم آیا, طرف گئے, مچل گئے, کہا اللہ کے رسول میں نے تیار رکھا ہے اٹھنیاں کہ کب آتا حکم, کب آتا حکم, کب آتا حکم. آپ نے کہا اس کی قیمت لے لو. فرمایا نہیں, میرا مال آپ کے حکم پر خرچ ہو, یہ میری قسمت. تو جب آدمی اللہ کے نام پر اور اللہ کے رسول کے نام پہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف کے مطابق عطا فرما دیتے ہیں, وعدہ فرما لیا. چنانچہ امت کا اجماع ہے, تمام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پوری امت کا اجماع ہے اس کے اوپر, سوائے ان کے جن کا عقیدہ خراب ہے, جو تبرہ پڑھنے والے لوگ ہیں. امت کا اجماع ہے اس کے اوپر. اور قرآن کریم کی 2 آیتوں میں اشارہ ہے. ایک تو یہ آیت ہے جو صراحتاً نازل ہوئی ان کے بارے میں, اور ایک آیت نازل ہوئی ہے سورہ حجرات 26واں پارہ کی. اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑا ہوا ہو. اور تقوی میں بڑا ہوا کون ہے اس کی وضاحت میں سورہ واللیل کی آیت نازل ہوئی ہے, سیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق. اتقى سے مراد ابو بکر صدیق ہیں, اور اتقى اکرم عند اللہ ہوگا. تو انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا ہے. انہوں نے کیسے حاصل کیا یہ مقام؟ اپنی خواہشوں کو دبا کر نبی کی محبت میں اپنے سب چیزوں کو قربان کر کے حاصل کیا ہے. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم, پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم. پنجوں کے بل چل رہے ہیں, کیوں؟ اپنے نبی کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور پہاڑ پہ چل رہے ہیں اور پنجوں کے بل چل رہے ہیں, کیوں؟ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے کہ نشانات قدم دے کر یہاں تک آ سکے. وہ پہاڑی دے کر آیا ہوں, چڑھنے کی ہمت آج بھی نہیں ہوتی ہے نوجوانوں کی, اس پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں, یعنی مشقت کتنی ہی آ جائے مگر نبی کی جان پر آنچ نہ آنے پائے, یہ ان کا جذبہ اور حوصلہ تھا. اللہ تعالیٰ اس حوصلے کا ذرہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم انا نعوذ بک. بقرہ 275 نمبر کی آیت سے شروع ہو رہا ہے سبق آج کا. قرآن کریم کی آیتوں کے درمیان جو ربط ہے لطیف باریک ہوتا ہے.
ایسا محسوس ہوتا ہے بظاہر کہ اوپر کی آیت میں خرچ کرنے کا ذکر ہے اور اس کے بعد کی آیت میں ربا سے بچنے کا ذکر ہے، لیکن دونوں کے درمیان تعلق کیا ہے؟ بہت ہی لطیف. آپ کو یاد ہے گزشتہ ہفتے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 دینار خرچ کیا اللہ کے راستے میں. دن میں 10,000، رات میں 10,000، چھپا کر 10,000، دکھا کر 10,000. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جس کا ذکر اوپر کیا گیا. ایک طرف یہ عمل ہے کہ رضا الہی کے لیے آدمی مختلف طریقوں سے خرچ کر رہا ہے، یہ ایک انسان کا فطری امتیاز ہے. اس کے برخلاف دوسرے وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر مال اس لیے لگاتے ہیں کہ پلٹ کر زیادہ ہو کے آئے گا، سود جس کو کہتے ہیں. ایک طرف وہ جذبہ ہے کہ خدا کے مخلوق پر رحم و کرم کیا جائے، اور ایک طرف یہ طریقہ ہے کہ ان سے کیسے کھینچ لیا جائے. تو دونوں میں ضبط ہے نہیں ہے. اوپر خرچ کرنے کے بارے میں ہے رضا الہی کے لیے، اور یہاں اپنا مال لگاتے ہیں تاکہ زائد آئے. یہاں سے لے کر مکمل جو بحث آ رہی ہے سود پر، بہت طویل بحث آ رہی ہے. اور قرآن کریم میں نے تلاش کیا 10 آیتیں ایسی ہیں جو ربا کے بارے میں بالکل واضح ہیں، سود کے بارے میں بالکل واضح. 21واں پارہ سورہ روم کے اندر آیت نمبر 39 ہے. بہت واضح پیغام دیا اللہ نے، اور اتفاق سے اس میں کو میرا عنوان وہی تھا، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس. اللہ نے اس کو ربا کہا. اگر کوئی آدمی کسی کو مال دے رہا ہے اس ارادے سے کہ اس میں بڑھ کر آئے گا، تو اس کو اللہ نے کیا کہا؟ ربا کہا. ربا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. لوگوں کے پاس تو بڑھے گا وہ مال، بڑھتا نظر آئے گا، لیکن اللہ کے پاس نہیں بڑھے گا، اس کی برکت ختم ہو جائے گی. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. تم جو خرچ کریں گے زکات صدقات وغیرہ رضا الہی کی خاطر، تریدون وجہ اللہ چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے پاس مال کیا ہوگا؟ کئی گنا ہو جائے گا. تو کئی گنا ہوگا. یہ آیت بہت صریح ہے. یہودیوں پر لعنت کیوں ہوئی تھی؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه. سورہ نساء کی 2 آیتیں ہیں. ان کو منع کیا گیا تھا، پھر بھی وہ سود لے رہے تھے. بہت سے اسباب میں سے یہ بھی وجہ ہے ان پر لعنت بھیجنے کی. ملعون ہوئے وہ ربا لینے کی وجہ سے. جو مال دیتا ہے بڑھنے کی نیت سے وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا، بندوں کے پاس بڑھتا نظر آتا. تو یہاں کی کئی آیتیں سامنے آپ کی آ رہی ہیں. آل عمران کی آیت آئی لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ڈبل ٹرپل کر کے مت کھاؤ سود. 100 روپیہ دیا، ادا نہیں ہوا تو 110 ہو گیا. اب جو سود لگے گا وہ 110 لگے گا، 115 ہو گیا. تو سود پر سود، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ڈبل ٹرپل کر کے مت کھاؤ. تو قرآن کریم کی 10 آیتیں ہیں جو صریح ہیں ربا کے حرمت پر، کھانے والے پر خدا کی لعنت کا وضاحت. لیکن معاشرے میں سود کتنا رائج ہے، کتنا زیادہ چرچا ہے سود کا. کوئی کہتا ہے کہ دارالحرب ہے، کھا لو. اگر دارالحرب اس کو مان بھی لیں تب بھی کون سی آیت ہے جو کہتی ہے کھا لو؟ اگر قرآن کریم کی آیتوں میں تلاش کریں گے تو انشاءاللہ قیامت تک نہیں ملے گی. دارالحرب ہے تب بھی سود کھا لینے کی آیت کہاں ملے گی؟ ایک ضعیف روایت ہے، اس روایت کی بنیاد پر ان 10 آیتوں کا انکار، یہ کیا تلبندی کی بات ہے؟ اللہ نے فرمایا جو سود کھائے گا وہ گویا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. اللہ سے لڑنے کی طاقت کس میں آ گئی؟ اسی رکوع میں آیتیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے. تو آج کی تقریر کا عنوان رکھا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کے آخر تک انشاءاللہ. یہ سب سے اہم عنوان یہ ہے. قرآن کریم نے سود پر اتنی گہری اور سخت وعید بتائی ہے کہ شاید اتنا سخت وعید کسی اور چیز پر ہو. جو لوگ کھاتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا قیامت میں؟ یہاں سے شروع فرمایا کھا لو، کب تک کھائیں گے؟ وہ دن تو آنے والا ہے کہ دنیا سے چھوڑ کے جانا ہے، اس میں کسی کو شک تو نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے 10 سال ہو، 20 سال ہو، 30 سال ہو، 40 سال ہو، 50 سال ہو، بہت ہے تو سمجھنے والیں گے 100 سال. اس کے بعد اترنا ہے قبر گڑھے میں. لیکن یہ شہد کھایا جا رہا ہے، یہ سود کی شکل میں شہد مزہ آ رہا ہے، کھا رہے ہیں لوگ. یہ سارے مثال دے کے مجھے بتایا کہاں ہے روایت، کہاں ہے واقعہ مجھے نہیں معلوم. یہ بلا صفا سمجھ لو، سن لو مگر بلا صفا سن لو مگر مثال فکر. ایک صاحب کو شیر نے دوڑایا تو آگے کوئی اتر گئے رسی کو پکڑ کے. دیکھا نیچے تو الزا ہے، اور اس رسی کو جو پکڑ کے آئے تھے 2 چوہے پکڑ کے کاٹنے والے، ایک کالا چوہا ہے سفید چوہا، اس رسی کو کاٹ رہے ہیں. یہ کنویں میں شہد کا ایک بھٹا لگا ہوا تھا، اس میں رس پکڑ رہا ہے، لے رہا چاٹا، لے رہا چاٹا. اس کے مزے میں بھول ہی گیا کہ اوپر شیر بیٹھا ہوا ہے، اوپر گیا تو کھا جاتا اور نیچے گیا تو الزا نکل جاتا. اور رسی کٹتی جا رہی ہے، تھوڑی دیر میں گرنے والا ہے. کہتے ہیں کسی اور کی مثال نہیں ہے جناب، آپ کی مثال ہے. وہ جو شیر ہے وہ موت ہے، سائے کی طرح لگا ہوا ہے. کوئی انسان لگا ہے کہ میرے پیچھے نہیں ہے. وہ جب بھی آتا ہے دنیا میں کوئی انسان تو وہ موت پیچھے ساتھ ساتھ آتی ہے. اللہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جب بشر آتا ہے دنیا میں تو کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی جاتی ہوں، ذرا دھیان رہے، ساتھ لگیے. تو شیر کیا ہے؟ موت ہے. اور اس کی حیات کیا ہے؟ وہ رسی ہے. حیات سانس آ رہی جا رہی، آ رہی جا رہی. اس سانس کے آنے جانے کا نام حیات ہے، وہ رسی ہے. اسے کاٹنے والے دن اور رات ہیں، شب و روز. یہ کالا چوہا سفید چوہا ہے، دن اور رات کاٹ رہے ہیں، رات آئی دن آیا، رات آئی دن آیا. اسی میں حیات کٹتی جا رہی ہے. اور گریں گے کہاں؟ ازدہے پر، وہ ہے قبر کا گڑھا، وہاں جانا جانا. اور شیدہ جو کٹ رہے ہیں یہ دنیا کی چمک دمک ہے. ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے. ساری کائنات کے پاس جو کچھ ہے سب ہوگا، سب عارضی ہے، سب فانی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان رہ کے دنیا کی چمک دمک سے نہ پیچھے کے شیر کو دیکھتا ہے نہ آگے کے گڑھے کو دیکھتا. اس کی حیات کی رسی دھیرے دھیرے دن رات سے کٹ رہی ہے، اس کا بھی تصور نہیں ہے. میں نے کہتا ہوں کہ حدیث ہے، کہتا ہوں یہ گڑی ہوئی مثال ہے، لیکن کیسی فٹ آ گئی ہے انسانوں کے اوپر. تو سب سے پہلے آغاز کیا اللہ نے، جو لوگ سود کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا. ربا کس کو بولتے ہیں؟ سود کھاتے ہیں. اب کہا جائے سود کھاتے ہیں تو کہتے نہیں ہم تو نفع کھاتے ہیں. سود کھاتے ہیں تو کہتے نہیں ہم نفع کھاتے ہیں. اس کا نام بدل دیا. یہ آئین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. میری امت کے لوگ سود کھائیں گے، نام بدل دیں گے. ریشم پہنیں گے، نام بدل دیں گے. اور جھوٹ بولیں گے، اس کو فن کا نام دے دیں گے. فن
दम है, आज महारत है। तो इस्लाम के अंदर ये पेशे गोइयां पहले आ चुकी हैं कि सूद तो खाएंगे, मगर सूद खाकर कोई नहीं खाता। क्या है ये? नफा है। ये नफा। सूद की तारीफ क्या है? हर वो माल जो माल पर लिया जाए मुतय्यन करके, जिसके एवज में कुछ न हो, जिसके एवज में कुछ न हो। मसलन आपने 100 रुपया दिया, उस 100 रुपए के बदले 100 रुपया लिया, ये तो बराबर हुआ। उसके बाद जो भी जायद लिया आपने, वो किसके बदले में लिया? वो किसी चीज के बदले में नहीं लिया, जायद माल। बज़ाहिर नजर आता है कि ये तो 2 रुपए की सलाम 3 रुपए का बेच रहा, कहते हैं हलाल। तो 2 रुपए देकर 3 रुपए हमने दिया, वो भी हलाल, दोनों सेम है। कुफार कुरैश भी कहते थे कि सूद क्या है? इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, जैसे बै भी तो सूदी की तरह है। 10 रुपए की टोपी 15 की बेच रहे हैं, कहते हलाल। तो 10 रुपए देकर 15 हमने दिया, तो हराम कैसे हुआ? पहला जवाब दिया अल्लाह ने जो कुछ कह दिया उसमें कलाम की गुंजाइश नहीं है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल किया है और सूद को हराम कर दिया है। पहला तो ये है। हुक्म क्या है? अल्लाह का जो हुक्म है वही हलाल है, और अल्लाह ने उसको मना कर दिया तो मना करना ही उसकी इल्लत है। इल्लत और रीजन समझ में नहीं आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क है। मुफ्ती शफी साहब अलैहि रहमा ने मारिफुल कुरान में इस पर एक तवील नोट लिखा है, करीब 40 सफ़े का। 40 सफ़े का। मेरी गुजारिश है कि आप जरूर पढ़ लें उसको। सूद खाने वाला कैसा हो जाता है? उसका ज़मीर मर जाता है। सूद खाने वाला हरीस हो जाता है। एक साहब को देखा, वो अफगानी थे, 2 रुपए सूद ने दिया तो उसको मार रहे थे, लड़ रहे थे। वो साहब मुझे खुद मिले, बयान कर रहे थे, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। पूछा क्या बात है? कहा इसका पैसा 2 रुपए बाकी है, सूद नहीं दे रहा। तीसरा आदमी को रमाया, चलते हुए राही को, उसने निकाल दिया 2 रुपए, खाई ले लो, चले जाओ। ये जज्बा उसमें नहीं आ सकता। जो सूदखोर है उसमें तरहुम का जज्बा खत्म हो जाता। तो पहली चीज बेज़मीर हो जाता, मखलूक पर शफ़क़त का जज्बा खत्म हो जाता, काहिल और अहदी हो जाता, मेहनत से कमाकर खाने के लायक नहीं रह जाता। और इतने उयूब में से सबसे बड़ा है तो यह है कि वो खुदावंद कुद्दूस का मग़ज़ूब और मलऊन बंदा बन जाता। जिसके पास जाना है, जिससे मुलाकात करना है, जिसके सामने हिसाब देना है, वो खुदा नाराज होगा, गज़बनाक होगा मुलाकात के वक्त। तो कैसा क्या होगा क़यामत में? ये अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, जो लोग सूद खाते हैं। यहाँ एक हदीस सुनाकर आगे चलता हूं ताकि बात समझ में आपको आ जाए। फरमाया कि एक ही जिन्स की चीज अगर बराबर सराबर दी जाए तो वो जायज है, और कमी जाती है तो वो सूद है। उसकी मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं। एक साहबी आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अच्छा 2 किलो का बेहतरीन टुकड़ा खजूरों का लाकर पेश कर दिया। 2 किलो, एक खजूर चुन के लाई गई थी। वो पूछा क्या वहां पर सारी खजूरें ऐसी ही होती हैं? फरमाया नहीं, हमने 2 किलो देकर 1 किलो लिया है। 2 किलो खजूर देकर ये 1 किलो खजूर लिया है। ये वाकया बुखारी में दर्ज है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो। पहले 2 किलो खजूर को बेच दिया करो दिरहम और दीनार से, जो पैसा आए उस पैसे से अब उम्दा खजूर खरीद लिया करो। इससे क्या मालूम हुआ? इधर 2 किलो खजूर, इधर 1 किलो खजूर। अगर तो ये उम्दा है खराब, ये सूद है, जायज नहीं, सूद है। 2 किलो खजूर देके 1 किलो खजूर लेते, ये तो सूद है। 6 चीजों में है खासतौर से। अल हिंता तो बिल हिंता, हिंता के माने गेहूं, इधर 2 किलो गेहूं है, इधर भी 2 किलो गेहूं चाहिए। अगर 2 किलो इधर है, इधर 2 किलो है, ये सूद है। अज़्ज़हाबु बिज़्ज़हाब वल फिज़्ज़ा बिल फिज़्ज़ा, सोने के बदले सोने और चांदी के बदले चांदी, और गेहूं के बदले गेहूं, चना के बदले चना, जौ के बदले जौ, खजूर के बदले खजूर, और किशमिश के बदले किशमिश। अगर इनमें कमी ज्यादती हो गई मिकदार में तो ये सूद है। अल मिल्हु बिल मिल्ह, फरमाया नमक के बदले नमक भी है, ज्यादा है तो सूद है। यहां से फुकहा में बड़ी अहम बहस हुई कि जब 2 जिन्स की चीजें हो जाएं उनमें कमी जाती का लेना देना है सूद है। मिसाल के तौर पर एक घोड़ा है, एक घोड़ा बहुत अच्छा है, एक तरफ 2 घोड़े हैं, दोनों की जिन्स एक है, तो क्या खजूरों वाला हुक्म लगेगा यहां या नहीं लगेगा? कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो वहां हुक्म है यहां भी लगेगा। एक तरफ 2 घोड़ा, एक तरफ 1 घोड़ा, सूद हो गया। और बाद लोगों ने कहा अगर हर चीज में लगेगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीजों का नाम क्यों बताया? 2 का नाम बताया होता, 3 का नाम बताया होता। वो सिर्फ 6 ही में है, बाकी में नहीं है। ये दोनों कॉल पर लंबी बात हो सकती है। इस बात को समझना चाहते हैं आप तो मारिफुल कुरान में इसी आयत को 80 सफ़े तक लिखा उन्होंने, 340 से लेकर 380 तक लिखा है। जरूर पढ़िए, तफसील के साथ मालूम होता आपको, क्योंकि बारीक और लतीफ बातों को आवाम के बीच में हम नहीं ला सकते। लेकिन खुलासा याद कर दूं कि एक चीज को अगर एक ही जिन्स में बेच रहे हैं तो कमी जाती सूद है। बहुत से कारोबार जो सोने चांदी के होते हैं, आप कहेंगे 1 तोला सोना है, इसके बदले 1 तोला सोना का जेवर दे दो, वो कहेगा हम 14% काट लेते। 14% क्यों काटते? ये वेस्ट है। 1 तोला दिया और 1 तोला लिया, नहीं 14% कम कर देते हैं, सूद है ये। मतलब क्या करेंगे आप? तो शक्ल है, हाँ शक्ल है। पहले आप अपना सोना बेच दीजिए, रकम ले लीजिए, रकम लेने के बाद 2 खरीदना खरीद दिया, सोना देकर सोना लेंगे, उसने 7% 14% कर काट लिया है, तो आपने सोने के बदले सोना लिया और कम लिया, ज्यादा उसने ले लिया। उसका लेना और आपका देना दोनों सूद है। ये रिबा है। एक जिन्स की अगर चीजें हैं तो लेने देने में कमी जाती नहीं होना चाहिए, एहतियात किसी में है, चाहे चांदी हो, चाहे सोना हो, चाहे जौ हो, चाहे चना हो, चाहे नमक। अगर कोई इसको नहीं मानता तो उसका हाल बता रहे हैं। अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, जो लोग सूद खाते हैं। ये नहीं कहा कि दारुल हरम में खाते हैं, दारुल इस्लाम में खाते हैं, दारुल अमन में खाते हैं, है कहीं नहीं मिलेगा आपको, क़यामत तक नहीं मिलेगा। जो लोग सूद खाते हैं कहां खाते हैं, इससे कोई बात नहीं। पूरे कुरान करीम के ज़ख़ीरे में अला वजहिल बसीरत अर्ज़ करता हूं, कहीं नहीं मिलेगा आपको कि कहां खाते हैं। सूद खाते हैं, उनका यह हाल कुरान बयान करता है। ये सूद कहां खाते हैं? हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में कि सऊदी अरबिया में, इससे कोई बात नहीं। इस्लाम सबके लिए। अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, जो लोग सूद खाते हैं, ला यक़ूमून, नहीं खड़े होंगे, इल्ला मगर कमा यक़ूमुल लज़ी, जैसा कि खड़ा होता है वो शख्स, यतख़ब्बतहु शैतान, जिसको दीवाना बना देता है शैतान, मिनल मस, छू करके। तशबीह देखो कितनी प्यारी है। मिनल मस, मस के माने टच, छूना, मस करना, टच करना, छूना, और तखब्बुत के माने बावला करना, दीवाना बना देना, मदहोश कर देना। जब किसी को शैतान छू करके बावला कर देता है तो उसकी अकल मखमूर हो जाती, मदहोश हो जाता।
تو یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئی اسی ٹکڑے سے. شیطان کا چھونا ثابت ہوتا ہے, شیطان کے چھونے سے دیوانہ بن جانا ثابت ہوتا ہے. سود کھانے والا قیامت میں ایسا ہی اٹھے گا جیسا دنیا میں شیطان کا چھوا ہوا دیوانہ بڑھاتا ہے, ایسا کھڑا ہوا قیامت. اب سوچ لو حساب کتاب کیا دے گا یہ. شیطان جس کو چھو دیتا ہے وہ کون ہے پتہ نہیں, وہ روایت جب آئے گی سورہ آل عمران میں تب تک ہمارا درس ہوگا, آپ ہوں گے نہیں ہوں گے, یہی سمجھ دیتا ہوں اس کو میں. سوائے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے کہ ان کو پناہ دیا تھا وَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, آیت آ رہی ہے سورہ آل عمران میں. ان کے علاوہ بقیہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنے انگلی سے اس کی کوکھ میں پھنساتا ہے, وہ بچہ چلاتا ہے. ہر بچہ جو چلاتا ہے وہ شیطان کے مس کرنے سے ہوتا ہے, اذیت پہنچاتا ہے. کوئی بچہ نہیں ہے ہر ایک کو سوائے حضرت عیسیٰ اور مریم کے, کیونکہ ان کو اللہ کی پناہ میں دے دیا گیا. اس کی تفصیل بات آئے گی آل عمران میں. تو ہم میں سے ہر ایک کو چھوا ہے اس نے, لیکن وہ چھونا اور چھو کر کے مسلط ہو جانا دونوں میں فرق ہے. وہاں صرف چھونے کا ذکر ہے, لیکن بسا اوقات آدمی پر وہ حاوی ہو جاتا ہے. کیسا حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان جب چلتی ہے تو وہ بولتا, زبان ان کی چلتی ہے لیکن بولتا وہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلتا ہے, آواز اس کی ہوتی ہے, ایسا چھا جاتا ہے. مگر ہر مومن پر ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تسلط ان پر ہوتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں, پہلی چیز حرام غذا کھاتے ہیں, دوسرے ناپاک رہتے ہیں, تیسرے ذکر سے غافل ہوتے ہیں. شیطان کے افعال جن سے وہ راضی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, اور رحمان کے وہ افعال جن سے رحمان خوش ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں. ان پر مسلط ہوتا ہے. ذاتی رائے نہیں ہے خادم کی. قرآن کریم نے واضح کیا ہے لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا, جو ایمان والے ہیں ان پر اس کا زور نہیں چلتا. انما سلطان علی الذین تولونہ, جو اس سے دوستی کرتے ہیں ان پہ حاوی ہوتا ہے, سب پہ حاوی نہیں ہوتا. انما سلطان علی الذین تولونہ, تولونہ کا ترجمہ کر رہا ہوں جو اس سے دوستی کرتے ہیں, اس کی بات مانتے ہیں, اسے خوش کرتے ہیں. اور ایک آیت سنا دوں, فرمایا کہ جو رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطان فهو له قرین. 25واں پارہ سورہ زخرف میں دیکھو کیا فرمایا, 25واں پارہ کی آیت ہے سورہ شورى یا سورہ زخرف کی, کہ جب رحمان کی یاد سے بندہ غافل ہوتا ہے تو ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں, وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے, جیسا ہوتا ہے ساتھی ویسا وہ بھی ہوتا ہے. تو قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوا کہ شیطان کے چھونے سے انسان باولا اور دیوانہ بن جاتا. تو دنیا میں دیوانگی جیسی اس کی ہوتی ہے, قیامت میں ایسا ہی کھڑا ہوگا. سزا کیوں جیسی, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. کیونکہ قرآن کریم کی تمام سزائیں جو آخرت میں ہیں اس میں ایک خاص تعلق ہے. جیسے مثال دیا تھا میں آپ کو شاید بھول گیا ہوں, کوئی بہترین نماز پڑھتا ہے ساری کائنات کو چھوڑ کر, بیوی ہے, بستر ہے, موسم ہے, سب چیزوں کو چھوڑ کر مصلی پہ کھڑا ہے, تو اس نماز کے بدلے کیا ملے گا, اسے حور ملے گی, کیونکہ دنیا کی حور کو چھوڑ کر نماز لگا ہے. اللہ نے اس قربانی کی بنا پر کہ عورت کو چھوڑ کر کھڑا ہوا ہے رحمان کے سامنے, تو اس نماز کو اللہ تعالیٰ حسین عورت کی شکل میں ڈال دیں گے. ایسے فرمایا زکات نہیں دیا تو اس کو سانپ کی شکل ڈال دیں گے. ایسا فرمایا جو متکبر انسان ہے, تکبر کی بنا پہ سجدہ نہیں کرتا, رکوع نہیں کرتا, آ کر کے چلتا ہے, جھکتا نہیں ہے, قیامت میں سزا کیا ہوگی اس کی, سوحقہ سعودا. یہ کس کے لیے ہے سوحقہ سعودا, سورہ مدثر پارہ 29. یہ متکبر کے لیے ہے, پہاڑ ہے سعود اس کا نام ہے. اس پہاڑ پہ ہم متکبر کو چڑھائیں گے, اور پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے جھکنا پڑتا, اکڑ کے چل نہیں سکتا کوئی, تو متکبر کے واسطے رکھا اللہ نے سزا. تو جیسی دنیا میں غلطی ہوگی سزا اسی مناسبت سے ہوتی ہے. یہ دنیا میں اپنے عقل کو فراموش کر کے مخلوق پر شفقت کے بجائے مخلوق پہ غضبناک ہو رہا تھا. 100 روپیہ دے کے 125 وصول کرنے والا یہ نہیں سوچتا ہے کہ لائے گا کہاں سے لائے گا, کتنی مشقتوں سے لائے گا, اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا جسم فروخت کر کے لائے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے, مجبوراً اور جسم فروشی پہ آمادہ ہو جاتی ہے, اپنی اولاد کو رہن رکھ دیتی ہے. کتنے واقعات ملتے ہیں آج بھی, اگر آپ سروے کریں گے تو کتنے لوگ اس سود کی لعنت میں پریشان ہیں. اتنا پریشان ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکا ہوتے, لیکن ان کو رحم نہیں آتا. گویا دل میں شفقت ختم ہو گئی, گویا ایسا ہوگا جیسے عقل ہی نہیں ہے, ترحم ختم ہو گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو بد عقل, حواس واسطہ کھڑا کرے گا, مدہوش باولا کھڑا کرے گا. سلام کے کھلا ذالک بانہم قالوا, یہ سب سزائیں اس واسطے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا, بے بھی تو ہے ربا کی طرح. بے مانے کاروبار, بے کی بہت سی قسمیں ہیں, جب تک بے کی قسمیں یاد نہ ہو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. جناب عمر نے ایک آدمی کو دیکھا دکان کھولتے ہوئے, کہا بے کر رہے ہو, کاروبار کر رہے ہو, کاروبار کے مسائل معلوم نہیں, معلوم, دکان بند کرو, پہلے سیکھو تاکہ حلال کھاؤ, حرام سے بچو. تو بے کی بہت سی قسمیں ہیں, جس کی جنس ایک ہو, اس میں ادھار اگر لیں گے تو سود ہو جائے گا. جنس اگر ایک ہے ادھار میں سود ہو جائے گا. یہ سنا ہے, اس میں ادھار اگر ایک طرف ہے تو یہ سود ہو جائے گا. فرمایا کہ نقد ہونا چاہیے, اور دوسری بات ادھار اگر ہے تو اس کا وقت اور تاریخ متعین ہونا چاہیے, ورنہ بے مجہول ہے. ادھر سے لے لیا ادھر سے دیں گے, آخر کب دیں گے. جس نے لیا ہے وہ تو کہے گا جب چاہیں گے جب دیں گے, اور جس کو ملنا ہے وہ کہے گا جلدی دو. ادھر جلدی ادھر سے ٹائم مت, کیا ہوگا, جھگڑا ہوگا. اور جن مسئلوں میں جھگڑا پیدا ہونے کا امکان ہے ان تمام کو منع کیا ہے شریعت نے, وہ سن لیجیے. اس لیے آدمی بے کے اقسام کو مانے. بے آتی ہے نقد, ادھر دیا ادھر لیا, زبان سے بولے نہیں. ایک سگریٹ 1 روپے کا اس کو معلوم ہے, گیا 1 روپیہ رکھا, اس نے بلا پوچھے سگریٹ کر دیا, لے کے چلے جائے. یہ سگریٹ لینے کے عادی ہے, وہ دینے کا عادی ہے, اور اس کی متعین ہے. یہ کیا ہے, بے آتی, زبان سے کچھ بولا ہی نہیں, روپیہ رکھا, اس نے نکالا سگریٹ دیا. یہ بے آتی ہے, یہ بھی قسم ہے. ایک بے سلم ہے, بے مرابحہ ہے, بے مضاربہ ہے, بہت سی قسمیں. آج مسلمان سود کی تمام شکلوں کو جانتا ہے لیکن بے کی شکلوں سے واقف نہیں ہے. بڑے مسائل حل ہو جاتے. آج بہتوں کے پاس پیسہ ہے وہ کسی پر لگاتے نہیں کیونکہ بھروسہ نہیں ہے, ڈوب جائے گا. وہ بینک میں رکھ کے سود کھائیں گے لیکن کسی کا لگائیں گے. اور کتنے لوگ ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں, جانتے بھی ہیں, ان کے پاس سرمایہ نہیں. تو اگر لنگڑا اور اندھا ایک ہو جائیں تو کام بن جائے گا, سفر چل جائے گا. لنگڑے کا آنکھ کی ضرورت ہے, آنکھ کی ضرورت پوری ہو جائے گی, اور اندھے کے پاس پیر نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. دلوں میں اگر بدگمانی رہے گی, پریشان ہر ایک زندگانی رہے گی. بچے بدلنے کا آتا, اور حقیقت ہے یہ بدگمانی کی بنیاد پر آج معاشرہ پریشان ہے. ہر ایک شخص کی نگاہ سے دیکھتا ہے, پتہ نہیں کیسا ہے, حلیہ تو اچھا ہے مگر کیسا ہے نہیں معلوم.
क्योंकि हुलिया अच्छा रहना ही काफी नहीं है। जनाब उमर ने सुना एक आदमी की तारीफ करते हुए, कहा तारीफ कर रहे हो, उसके साथ कभी सफर किया है? कहा नहीं। कारोबार किया है? नहीं। फिर तुम तारीफ कैसे कर रहे हो? कारोबार करेंगे जब मालूम होगा आदमी कैसा। टाइम पर देना, टाइम पे लेना, हमारे पास तो इबादत बाजू हो गया, इबादत ये तहज्जुद, इशराक, अवाबी, नफिल, ये वो सब, लेकिन जिसका लिया है देने का नाम नहीं। अगर किसी का हक दबा है, जिंदगी भर की सारी नेकियां तकसीम हो जाएंगी, लेकिन हक अदा करना लाजिम है। हदीस सुनाया था मैं आपको, बारहा सुनने के लायक है वो हदीस, याद करके जिंदगी उतारने के लायक। ढेरों नेकियां लेके आएगा। कौन है? आका ने कहा मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? ढेरों नेकियां लेके आएगा, पहाड़ की तरह नेकियां लेके आएगा। नमाजों का ज़ख़ीरा, रोज़ों का ज़ख़ीरा, तस्बीहात का ज़ख़ीरा, वज़ाइफ का ज़ख़ीरा, तिलावत कामता का ज़ख़ीरा, बहुत लेके आएगा। लेकिन किसी का 1 लाख बाकी, किसी का 2 लाख बाकी। एक पलाट 4 को बेचा था, चारों का 4 लाख बाकी। वो सब कहें लाइन में, या अल्लाह मेरा बाकी, मेरा बाकी। अल्लाह कहेंगे यहाँ तो सिक्का चलता है सवाब का। उसकी नेकियां लेते गए, बांटते गए, लेते गए, बांटते गए, नेकियां सारी खत्म हो गई, लेकिन लाइन खत्म नहीं हुई। अब क्या करेंगे? उनके गुनाह लेते जाएंगे, इनके सफेद जाएंगे। नतीजा ये होगा कि इनके पास जितनी नेकियां थी उतना ही अब गुनाह हो गया, और सर पे टोकरा गुनाहों का लग गया, और गुनाहों के टोकरों को लेकर अभी जहन्नम में जाएंगे। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत का मुफलिस ये शख्स है, ये है मेरी मुफलिस। दिरहम और दिनार ना हो तो हम मिस्कीन मुफलिस समझते हैं, लेकिन नबी की निगाह में मुफलिस वो होगा जो क़यामत में ऐसा हो जाए। इसलिए किसी का हक मत ज़ाया करो, किसी का हक मत ज़ाया करो। अगर नहीं है, मजबूरी है, तो जाकर माफी मांग लो और ये कहो कि मैं जब तक जीऊंगा देने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं दे सका तो आपके हक में दुआ खैर करूंगा और आपको इंशाअल्लाह सदका देने का सवाब मिलेगा, सदका देने का सवाब मिलेगा। आर मत महसूस करो, नीचा हो जाना जहां आसान है, जहन्नम में गिरने के मुकाबले। इसलिए अगर किसी का हक अदा नहीं हो सकता, माफी तलब कर लो, मोहलत मांग लो। और आका ने फरमाया अगर कोई किसी को मोहलत देता है या उसको माफ कर देता है तो यकीनन अल्लाह से उम्मीद है कि उसको माफ कर देगा। माफ करने वाले को अल्लाह माफ करता है। वो दुआ याद आई मुझे शब कदर वाली, जनाब ऐसा फरमाती है, अल्लाह के रसूल अगर मैं शब कदर कहूं तो क्या मांगूं, क्या कहूं? तो आयशा से फरमाया, आयशा अल्लाह ताला को माफी बहुत पसंद है। इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या करीम। तू माफी को बहुत पसंद करता है, तू सरापा माफ करने वाला है, मुझको माफ कर दे। तो मालूम क्या हुआ? माफी अल्लाह को पसंद है। और जब बंदा बंदे को माफ करेगा तो उस पर अल्लाह की तरफ से माफी वाजिब हो जाती है। अल्लाह खुद फरमाते जो बंदे के काम में आता है अल्लाह उस बंदे के काम में आ जाता है। इसलिए नाक ऊंची न रहने पाए, नाक जमीन में धंस जाए, रगड़ के खत्म हो जाए, लेकिन जहन्नम से बच जाए तो बहुत कामयाब। और दुनिया में बहुत ऊंची नाक है, मुद्दतों ठोकरें खाने से मालूम हुआ। हमारे बहुत से लोग समझते हैं कि दुनिया में आकर के रहेंगे, देखा जाएगा, वहां देखा नहीं जाएगा। वहां तो रोते रोते आंसू खुश्क हो जाएंगे, खून के आंसू रोएंगे, इतना रोएंगे कि उसमें कश्ती चल सकती है। जाती राय नहीं है, हदीस का मजमून कराऊंगा आपको, कश्तियां चलेंगी उनके रोते वालों। इसलिए किसी का हक लेने के बजाय अदा करने की कोशिश करो। तो उनका यह कौल कि बय भी तो सूद की तरह है, जब बय हलाल तो सूद भी हलाल। मिसाल दिया मैं आपको, 2 रुपए का कलम बेच रहे हैं 4 रुपए में, कहते हलाल, और 2 रुपए देकर हमने लिया 3 रुपए तो कहते हैं हराम। क्यों हराम? जवाब सुनो। पहला जवाब फरमाया वअहल्लल्लाहुल बै'a व हर्रम रिबा। अल्लाह ने बय को हलाल किया और अल्लाह ने रिबा को हराम किया। क्यों? क्योंकि रिबा में आदमी काहिल हो जाता, सूदखोर आदमी मेहनत नहीं कर पाता, जज्बा तरहुम सद पड़ जाता और खुदा का मलून बंदा बन जाता। कारोबार करना, मेहनत करना, रोजगार फराहम करना और कसब कमाकर अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, ये इंसान के लिए बहुत अहम और बहुत जरूरी है। जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है, मेहनत करके कमाना भी ऐसा ही फर्ज है। जिस तरह रोजा रखना फर्ज है, अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए मेहनत करना और रातों में मेहनत करना, दिनों में मेहनत करना ऐसा ही फर्ज है, लेकिन हलाल तरीके से। कल साहब ने फोन किया, वो फोन करने वाले साहब भी मुफ्ती साहब हैं, उनको शक हुआ तो उन्होंने फोन किया, क्या है मसला आखिर? एक कंपनी में कोई मुसलमान नौकर हैं तो वहां जुमे की नमाज पढ़ने का परमिशन नहीं है, क्या वो जोहर पढ़ लिया करें? सवाल ये, क्या वो जोहर पढ़ लिया करें? जुमा पढ़ने का परमिशन नहीं है। मैंने कहा अल्लाह की जमीन पर अल्लाह को सजा करने का हक किसने छीन लिया? उसूल याद कर लो, किसी इंसान की इताअत जायज नहीं जहां खुदा का हुक्म टूटता हो। ये मेरी राय नहीं, नबी का इरशाद है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। जहां खालिक की नाफरमानी लाजिम आती हो, किसी मखलूक की इताअत नहीं है। कोई मैनेजर नहीं, कोई मालिक नहीं। ऐसी हुकूमत, ऐसी फैक्ट्री और ऐसा सब छोड़ देने की चीज है। अल्लाह रज़ाक है, वो दूसरा इंतजाम करेगा। इन्नल्लाह हुवा रज़ाक़ जुल क़ुव्वतिल मतीन वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। और फिर समाज हुकूमत वादून, तो अल्लाह के वादे हैं, एक आयत 2 आयत नहीं। तो ऐसा काम, ऐसा काज जिसमें खुदा की नाफरमानी होती हो, लातों से मारने के लायक होता है। जब तक कि आदमी खुदा की बंदगी में कायम न रहे, उसका रिज़्क़ हलाल नहीं हो सकता। लोग नमाज पढ़कर कारोबार करते हैं, रमजान हो, शब कदर हो, और न जाने कैसी कैसी रातें आती हैं, कारोबार में धूम ऐसी होती है कि नमाज गायब, तरावी गायब, रोजे गायब। अक्सर दर्जी हज़रात रोजे गायब करते, क्या बोलते? बड़ी मेहनत करना पड़ता है। ये मेहनत किस लिए है? दुनिया के लिए है क्या? आखिरत के लिए? जिंदगी पूरी किस वास्ते? तो आदमी मेहनत करने में एक उसूल कर ले, खुदा की नाफरमानी आजमाए, जो भी काम करे खुदा के हुक्म के ताबे करे। अब मेहनत हलाल है, अब रोजी हलाल है। खुदा का हुक्म टूट गया तो रोजी हलाल नहीं, कोई भी रोजी हो। एक आयत पढ़ा मैंने, सूरह निसा के हाशिए पर एक वाकया लिखा। जिस घर में कारोबार, खेती का कारोबार जिसको बोलते हैं हल जुआ था, जिससे बैल को लेकर साथ चलता है किसान, जिस घर में दाखिल हुआ जिल्लत दाखिल हुई। जब मैंने रिवायत पढ़ा, अल्लाह ज़राअत का सवाब है, ज़राअत पर सदक़े का सवाब है। खेती करने वाले जो पैदा करता है गल्ला, वो गल्ला जितने लोग खाएंगे, खाने के बाद सदक़े का सवाब मिलता है। इसकी रिवायत का क्या मतलब है? फरमाया किसान खेती के धुन में पेशाब पैखाने से, गोबर से नहीं बचता, कपड़े खराब होते, नमाज टाइम पे नहीं पढ़ता, जो पैदा गल्ला होता है उसका 10वां 20वां हिस्सा ज़कात के तौर पर नहीं निकालता, इस वास्ते जिल्लत घर में आई। फरमाया अगर वो पास साफ रहे, नमाजों की पाबंदी करे, 10वां और 20वां हिस्सा निकाल के खर्च करे, तो फिर खेती करना बेहतरीन काम है, उत्तम खेती, बेहतरीन काम। और जो गल्ला पैदा होगा, जो फल पैदा होगा, जितने लोग खाएंगे उनके सदक़े के सवाब में इसको फर्क पड़ेगा। लेकिन कब है? जब खुदा की इताअत करते हुए काम करेगा। तो उसे कर लो, कोई भी कारोबार करो आप, खुदा का हुक्म न टूटने पाए। फमन जाअहु मौइज़तुन मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ। चांस देखो,
جس کے پاس نصیحت آئی فمن جاءہ موعظہ جس کے پاس نصیحت آ گئی من ربہ اس کے رب کی طرف سے فانتہا وہ رک گیا فلہ ما سلف تو اس کے واسطے ہے جو ہو چکا جو گزر چکا. کیا مطلب ہوا؟ جیسے اسکیم آئی تھی گورنمنٹ کی سے پہلے جس کے پاس کالا دھن ہے وہ نکالے اتنے مہینے اتنے تاریخ تک فری ہے اس کے اوپر کوئی چالان نہیں. کیا یہ اسکیم ہے استفادے کی تاکہ لوگ جلدی سے استفادہ کر لیں اپنے مال کو باہر نکال لیں. ایک لمٹ رکھا اللہ نے جب تک نہیں معلوم تھا غلطی کر لیے معلوم ہونے کے بعد جو رک گیا تو اوپر کی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ہاں معلوم ہونے کے بعد جاری رہا تو پھر اس کا انجام ہے اوپر آ چکا. وہ امر ہوئی اللہ اور اس کا حکم اللہ کی طرف ہے اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے یعنی سارے امور لوٹتے ہیں اللہ کی طرف. ومن عاد اور جو لوٹ کر دوبارہ کرے عود کرے یعنی وہی غلطی پھر کرے فاولئک اصحاب النار یہ دوزخ والے ہیں. فاولئک اصحاب النار یہ سب کے سب دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھ رہے ہیں ہم فیہا خالدون کس کے واسطے ہے یہ جو سود کو حرام ہے جان لینے کے بعد برابر کرتے رہیں. ومن عاد عود کیا یعنی معلوم ہونے کے بعد پھر چلاتا رہا. آپ کو معلوم ہے سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں عرفات کے میدان میں. اس خطبے میں سے ایک جز یہ ہے کہ آج سے سود کو جتنا بھی رائج تھا سب کو میں لوند رہا ہوں اپنے پیروں کے نیچے. اور سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کا جو سود باقی ہے کفار قریش کے درمیان میں ان تمام کو معاف کرتا ہوں آج سے مطالبہ اس کا نہیں ہوگا. سب سے پہلے خاندان سے شروع فرمایا آپ نے. معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی توبہ کر لے معلوم ہونے کے بعد اللہ کے پاس وعدہ مغفرت ہے لیکن جو ہرگمی کرے اصرار کرے گناہ پہ گناہ کرتا ہی چلا جائے ہم فیہا خالدون تو جہنم میں چلے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات یہاں وصول ہے یہ کیا کہہ رہا وصول ہے. لوگ سمجھتے ہیں ربا سے مال بڑھتا ہے 100 روپے سے 100 ہو گئے 150 ہو گئے 200 ہو گئے 200 پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے لیتے گئے بڑھتا گیا لیتے گئے بڑھتا گیا. ایک عام فطرت ہے انسان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے لیکن دیوار کے پیچھے نظر آپ کیا چیز ہے. یمحق اللہ الربا اللہ ربا کو مٹاتا ہے ویربی الصدقات صدقات کو بڑھاتا ہے. یہی ادنا یاد کر لو اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ کا فرمان ہے ربا کو مٹنا ہے ربا والے کو لے کر ڈوبے گا. اور صدقات کو اللہ بڑھائیں گے. کیسا بڑھائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے اگر کسی آدمی نے ایک کھجور خیرات کیا ایک کھجور وہاں پر حدیث میں تمرتن کا لفظ ہے ایک کھجور تو اللہ تعالیٰ اس کے کھجور کو اپنی مٹھی میں لے کے بڑھاتے ہیں. اللہ کی مٹھی کیسی ہے اللہ کی شان کے مطابق ہے کیفیت نہیں معلوم شان ہے اللہ کی بڑھاتے ہیں اس مٹھی میں لے کے. فرماتے ہیں کہ وہ بڑھتے 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 جب قیامت میں نام عمل تولے جائیں گے تو احد کے پہاڑ کے برابر وہ کھجور کا وزن ہو جائے گا. احد کے پہاڑ کے برابر کھجور کا وزن ہو جائے گا. یہ ہے یوربی صدقات صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے ایسا بڑھاتا ہے. اور ربا کو مٹاتا ہے جس کو ہم محاق بولتے ہیں. وہ کیا ہے محاق؟ 40 سال کے اندر اس کے سودی کاروبار کا ٹیا پاچا ہو جائے گا. اس کے پورے خاندان کے لوگ بکھر جائیں گے یا تو آپس میں لڑ لیں گے یا دوسرے قابض ہو جائیں گے یا مار کے چھین لیں گے یا دیوانہ بن کے اڑا دیں گے. کچھ نہ کچھ شکل پیدا کر دے گا بے کریم لیکن سود کی مدت 40 سال لگتی ہے. اس کے بعد ختم سود والا مٹ جاتا. کیسے کیسے مٹتا ہے کیا کیا شکلیں ہیں؟ اللہ کو اسباب پیدا کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی جس طرح مٹاتا ہے. اس میں شک نہیں کہ سود نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ ہے حقیقت میں اس میں جان ختم ہو جاتی برکت نہیں رہتی. اور ایک مثال دے کے بتایا جس کو ہم محاق کہتے ہیں. ہم نے ایسے خاندانوں کو دیکھا ہے کہ سود لیتے لیتے بہت آگے بڑھ گئے لیکن اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو جتنی چیزوں پر سود لیا تھا وہ سب چیزیں بھی گئیں اور سود باقی رہ گیا. آج اسی حیدرآباد میں نام لے کر بتا سکتا ہوں آپ کو گورنمنٹ سے سود لیا تھا جن کاروبار کے لیے جن جائیداد کے لیے کھانے کی کمی نہیں تھی حصے میں بڑھانے کے لیے لیا تھا. 1 لاکھ کا ہے تو 1 کروڑ ہونا اور 1 کروڑ ہے تو 10 کروڑ کا ہونا اس حدیث میں اضافے کے خاطر لیا تھا. آج وہ اپنے زبان سے کہتے ہیں اگر میرا سارا قرضہ ادا ہو جائے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہ رہے تب بھی میں راضی ہوں. اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ جسم کا چمڑا بک جائے گا اعلیٰ نہیں ہوگا. میں جانتا ہوں نام لے کے بول سکتا ہوں میں آپ کو اور 1 2 نہیں 10 کو جانتا ہوں. سود کی نحوست ہے یہ حرص ہے یہ. اسلام قناعت سکھاتا ہے. آپ کے پاس اگر 10 روپے ہیں تو آپ مونگ پھلی بیچو چنا بیچو خرید کے لمبے کاروبار کی مت سوچو. ہمارے پاس آج عام بیماری ہے کہ 1 لاکھ روپیہ جیب میں ہے تو کاروبار 10 لاکھ کرے گا 9 لاکھ بینک چلے گا. وہ بینک کیا کرتی ہے ان کو خوب کھینچتی ہے پہلے رسی چھوڑتی ہے جس طرح شکاری چھوڑتا ہے چارہ مچھلی خوب لے کے بھاگتی ہے جب پورا نگل لیتی ہے تب چھیلتا. آج بینکوں کا حال ایسی ہے. سود کی لعنت میں لوگ گرفتار ہیں مرنے کے دن تک قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہے. قرضدار ہو کے مرنا ہے تو حرص نہیں چاہیے قناعت چاہیے. جتنا آپ کے پاس ہے اسی میں رہیے اللہ تعالیٰ برکت دے گا دھیرے دھیرے برکت دے گا. کیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبدالرحمن بن عوف کون ہیں؟ وہ 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو نبی نے بشارت دی تھی زندگی میں یہ جنتی یہ جنتی یہ جنتی. وہ 10 میں سے ایک عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ہجرت کر کے مدینہ میں گئے سارا مال چھوڑ کے پہنچے. انصاریوں نے کہا تھا میرا گھر آدھا لے لو. بیویوں میں سے ایک کو چھوٹا ہوں نکاح کر لو. کہا تمہیں خدا مبارک کرے مجھے صرف بتا دو کہ کہاں کروں محنت بازار بتا دو کدھر. بازار میں گئے پہلے دن پنیر بیچا. پنیر معلوم پنیر آپ تو جانتے ہوں گے دہی کے آئٹم سارے آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا دہی کو. تو پنیر کا آئٹم بیچا انہوں نے تو تھوڑا بہت نفع لایا. اس کے بعد دہی اور گھی اور پنیر کو بیچتے رہے. ابھی چند دن گزرا تھا کہ دیکھا تو جسم پہ زعفران کے دھبے لگے. آقا نے پوچھا یہ دھبے کیسے ہیں؟ کہا میں نے نکاح کر لیا. اچھا نکاح بھی کر لیا کتنا دیا مہر میں؟ کہا 1 گٹھلی کے برابر سونا. گٹھلی کے برابر سونا نواتم من ذهب. ابھی تو آئے ہیں یہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن بازار میں گئے کاروبار کیا تو کیا ہوا اللہ نے پنیر سے ہوتے ہوتے سونے گٹھلی آ کے مہر دینے کے لائے مہر دے دیا نقد دے دیا. تو پنیر بیچ کر کے سونا گٹھلی کے برابر خیرات نہیں کیا مہر میں ادا کر دیا. اور نکاح اتنا پیارا کیا کہ نبی کو خبر نہیں دیا. اس زمانے میں یہ کوئی عام بات نہیں تھی. آج تو اگر نکاح کسی کا ہو جائے اور ہم کو بھول جاتے ہیں اچھا بتاؤں گا آنا مسئلہ پوچھنے جب ہم کو چھوڑ دیتے. مگر نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں کو چھوڑ دیا. ہاں یوں کہا شادی ہو گئی ٹھیک ہے ولیمہ کرو. اولے مولو بشاتن ایک ہی بکری صحیح ولیمہ کرو. ولیمہ کرنا اس کا ذمہ ہے. جس کو دلہن ملی ہے وہ خوشی میں شریک کرے. دلہن والوں کا کھانا کھانا حلال نہیں ہے یاد رکھ لو.
ہمارے پاس فرق ہی نہیں کر پاتے. ولیمے کا دعوت جانا کھانا سنت ہے. لڑکی والوں کی طرف سے جب کھانا بلایا جائے تو انکار کرنا چاہیے, کھانا نہیں کھانا چاہیے, ان کا تعاون کرنا چاہیے, کیونکہ وہ لڑکی بھی دے رہا ہے اور لڑکی کے ساتھ جتنی پرورش کیا ہے, جتنی محنت کیا ہے, تربیت کیا ہے, اس کے ساتھ کیا کیا مسائل جھیلا ہے, وہ سب اس کو یاد آتے, اوپر سے اب قرضدار بن جائے گا کھانا کھلائے گا تو. مگر ہم کو خیال نہیں آتا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کے خیال آئے, لڑکی والوں کا خیال آئے. آقا کو رحم آیا, کہا 4 لڑکیاں بالغ ہوئی شادی کیا جنت واجب. صحابہ نے کہا ہوتی ہیں تو, کہا 3 ہیں تب بھی واجب, کہا 2 ہیں تو, کہا تب بھی واجب. لڑکی جوان ہو گئی, تیار کر کے دے دیا, جنت واجب ہو رہی ہے اس کے اوپر. کیوں واجب ہو رہی؟ صحابی کہتے ہیں میں نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا, مجھے شرم آئی پوچھتے ہوئے, کیونکہ آپ اس موڈ میں تھے کہ بس واجب ہی فرماتے. اندازہ کرو اس کی محنت, اس کی شفقت اللہ کی نگاہ میں اتنی قابل قدر ہے تو اس پر جنت واجب ہوتی ہے. نبی فرما رہے ہیں کیوں؟ مشقت کی وجہ سے. لیکن ہم ہیں دعوت آئے کیسی بھی ہو, دونوں فرق کرنا چاہیے. تو میں کیا کر رہا تھا, عبد الرحمن بن عوف نے پنیر بیچ کر کے گٹھلی سونے کی دے دیا. ان کے پاس نہ بینک تھا نہ ساہوکار تھے, نہ ان کے پاس خود کی جانکاری تھی. اس لیے برکت ہوئی, جب ان کی وفات ہوئی, ان کا وصال ہوا, تو ان کے سونے کے ٹکڑوں کو کلاڑیوں سے کاٹ کے تقسیم کرنا پڑا. کون سا بینک تھا وہاں؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں, سود سے بچو, جھوٹ سے بچو, تامٹولی سے بچو, محنت کرو. دنیا میں اللہ دینے پر آئے تو وہ قادر مطلق ہے, اس کے پاس کوئی کمی نہیں. اس آیت میں واضح فرمایا یمحق اللہ الربا, تو ربا پہ محاق آتا ہے, یعنی برکت نہیں ہوتی. ربا لینے والا ڈوب کے دھنس کے ختم ہو جاتا. فیربی صدقات, اور صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں. جس طرح تم بچے کو بڑھاتے ہو, پالتے ہو, اللہ صدقات کے مال کو بڑھاتے ہیں. ایک روایت مجھے نہیں بھولتی اس موقع پر, صدقات کو اللہ کیسے بڑھاتے ہیں. ایک صحابی کھجور نہیں جو لے کے آئے, مزدور تھے, باغ میں پانی ڈالتے تھے, تو 3.5 سیر جو ان کو محنتانہ ملا. ایک سا کو 3.5 سیر سمجھو آپ, ایک سا ملا. انہوں نے آدھا رکھ لیا گھر میں کھانے پینے کے واسطے, اور آدھا جو لے کے آگے نبی کے دربار میں صدقہ. جو منافق تھے انہوں نے کہا گھر میں کھانے کو نہیں, صدقہ لینے آئے, صدقہ دینے کی قدر ان کو, صدقہ دینے کی قدر ان کو معلوم تھی. صدقہ دینا ایسا ہی سمجھتے تھے صحابہ جیسا ہم بینک میں جمع کرنے کو سمجھ رہے ہیں. بخدا بول رہا ہوں, ہم جمع کرتے کیوں بینک میں, یہ بڑھ رہا ہے, ایک دم زیادہ ہو جائے گا اور بڑھاپے میں ہمارے کام آئے گا. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جمع کرتے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد کام میں آئے گا, اور یہ بڑھ رہا ہے, اس شان سے جمع فرماتے تھے. تو جب صحابی وہ لے کے آئے تو منافقوں نے طنز کیا, آیت نازل ہوئی, کیا کہا انہوں نے, ومنہم من یلمزک فی الصدقات, تانا مارتے آپ کو, اگر ان کو دیا جائے تو خوش, نہ دیا جائے تو ناگوار. بیچارے کو کھانے کو نہیں ہے, کھا لیا ہوتا تو اچھا تھا, کیوں صدقہ لے کے آیا. آپ نے کہا اس کے جو کو ہاتھ میں لے کے جتنے صدقات لوگ لا کے رکھے ہیں ان سب پہ تھوڑا تھوڑا ڈال دو. جس خلوص سے یہ لے کر آیا ہے, اس خلوص سے امید ہے کہ جس کا جو جہاں پڑ جائے گا سب کی معافی ہو جائے گی, سب مقبول ہو جائے گا اللہ کی جناب میں. کیونکہ اللہ کے پاس جو کی اہمیت نہیں, مقدار کی اہمیت نہیں, وہاں پہ اخلاص کی اہمیت ہے کہ جذبے سے لے کے آیا, اس جذبے کی قدر کرتے. جذبے پر یاد آئی مجھے بات, عبداللہ حضرت ام ایمن نہیں ام ابن مکتوم, عبداللہ ابن ام مکتوم نام ان کا, نابینا صحابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو بعد میں کر لیں گے سمجھ کے ان کو چھوڑ دیا اور مخاطب رہے, کفار قریش کو سمجھاتے رہے. آیت نازل ہو گئی کہ کفار قریش میں تو ہر دھرمی ہے, بے توجہی ہے, مگر آپ وہاں توجہ فرما رہے ہیں, اور نابینا توجہ کے ساتھ آیا ہے تو آپ بے اتفاقی فرما رہے ہیں. جو آیا ہے دل تڑپتا ہوا لے کر ادھر توجہ کرو, کفار قریش کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. ابسا وتولی آیت نازل ہوئی اسی بارے میں. تو دل کی طرف بڑی اہم چیز ہے. خدا کی نگاہ میں مال کی مقدار پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, دل کی طرف فیصلہ ہوتا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. صدقہ دے کر بڑھو گے اور سود دے کر یا لے کر گھٹو گے, یہاں سے نکلتا ہے وہ سود. واللہ لا یحب کل کفار اثیم, اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ہر کفر کرنے والے گنہگار کو. یہاں لفظ کفار ہے, کفار جس کے 2 معنی آتے ہیں, ناشکری کرنے کے بھی آتے ہیں. ناشکری کیا ہے, اللہ نے مال دیا تھا کہ بندوں پر خرچ کرو, تم بجائے خرچ کرنے کے ان سے لینا چاہتے ہو. خرچ کرنے کے بعد ایک آدمی قربانی میں ایک ٹانگ بھیجتا, کیا امید رکھتا ہے کہ ادھر سے پڑھ کے 2 آئے گی, ذرا بڑی آئے گی, اور اگر نہیں آئی تو ناراض, اچھا ہم نے دیا, تم نے بھیجا. یہاں تک کہ شادی میں بھی تحفہ دیتے, تحفہ دے کے کیا امید رکھتے کہ ہماری شادی جب ہوگی ہمارے گھر میں ہوگی یہاں تحفہ آئے گا. تو اگر اس امید پر دیا جائے لیا جائے دل میں نیتوں کے ساتھ, فلا یرجو عند اللہ, اللہ کے پاس نہیں بڑھتا, اس کا کوئی سوا نہیں ملتا اللہ کے پاس. ہاں اس نیت سے دیا جائے کہ ہم صدقہ اس واسطے دے رہے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے, نبی کی سنت ہے, آقا کا عمل تھا. جب بھی کوئی گاؤں والا آتا, مثلا کوئی شہد لے کے آیا تو اس کے ڈبے کو خزانے بھیجتے تھے, اس میں کچھ نہ کچھ رکھ کے دیتے تھے. یہاں تک کہ آپ کی جو بیویاں تھیں ازواج مطہرات, ان میں سے کسی کے پاس کچھ توشہ آیا, کچھ ٹفن میں کچھ کھانا پینا آیا, تو اس میں دوسروں کے پاس جو آیا ہوا ہوتا اس میں سے رکھ کر کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتے تھے. تو یہ تو ہدیہ ہے, تحابو دینا لینا برکت کی چیز ہے. لیکن اس کی نیت سے کسی کے پاس بھیجنا یہ معیوب ہے. کسی کے پاس بھیجنا اس نیت سے کہ لگ کے آئے گا, ہمارے پاس مشہور ہے لگ کے آنا, لگ کے جو آتا ہے صحیح نہیں ہوتا, یہ غلط ہے. اس پر ایک آیت یاد کر لو, سورہ مدثر پارہ 29 کی ہے, ولا تمنن تستکثر, حرام فرمایا, ولا تمنن تستکثر, احسان نہ کرو زیادہ لینے کی امید کے لیے, جس کو دو اللہ کی خاطر دو. فرمایا ناشکرا انسان اللہ کو پسند نہیں. ناشکرا کیوں ہے, بندے پر رحمت نہیں, شفقت نہیں, پیار نہیں. اسیم گنہگار, اس میں سے اسیم سے غیر صفت ہے, جو گنہگار ہے ناشکرا ہے, اللہ کو پسند نہیں آتا. اب یہاں سے ایک خاص اصلاح بتائی. اگر ان باتوں کو سن کر کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ چلو توبہ کر لیں گے, سچا ایمان اختیار کریں گے, عمل صالح کر لیں گے, نمازیں پڑھیں گے, زکات دے دیں گے, تو کیا تلافی ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمدہ کام کیے, واقاموا الصلاۃ, نمازیں قائم کی, وآتوا الزکات, زکات کو ادا کر دیا, لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. لا خوف علیہم ولا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں ہے, ولا هم يحزنون, اور غمگین نہیں ہوں گے. غمگین نہیں ہوں گے, یہاں 2 لفظ ہے, خوف نہیں ہے, غمگین نہیں ہوں گے. 2 وقت میں 2 باتیں. خوف نہیں ہے یعنی دینے کے بعد مفلسی کا خوف نہیں ہے, دینے کے بعد فاقے کا خوف نہیں ہے, دینے کے بعد ہم ضائع ہو جائیں گے خوف نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا ہے, ابن آدم کی قسم کھا کے کہتا ہوں, تم میں سے کوئی شخص بھی اللہ کے راستے میں دینے سے مفلس نہیں ہوگا. ایک نام بتا دو مجھے, اللہ کے راستے میں دینے سے مفلس نہیں ہوگا. لیکن دینے والے کا طریقہ کیسا ہو, کہ قرآن نے کہا
ولا تبسطها كل البسط, پوری طرح ہاتھ مت کھول دو, فتقعد ملوما محسورا, کہ بیٹھ جاؤ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے. نہیں, حکم دیا ہے کتنا دینا کتنا رکھنا, اسلام ہے اصول کے ساتھ. ایک صحابی کا قریب وفات کا وقت ہوا, بیمار پڑے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس مال بہت ہے, کوئی آگے پیچھے نہیں ہے, کیا کروں؟ خیرات کرنا چاہتا ہوں, کیا 1/3 کر دوں یا پورا مال کر دوں یا 1/3 کر دوں, کتنا کروں؟ آپ نے کہا 1/3 مال بھی بہت ہوتا ہے, 1/3 مال خیرات کر دو, 1/3 مال. تو آدمی کے دینے کی حد یہ ہے کہ 1/3 مال وہ دے سکتا ہے. اگر وصیت بھی کرنا ہے, ورثہ کو محروم کرنا ہے, تو اس کے 1/3 میں وصیت نافذ ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. 1/3 بس, اس کے آگے نہیں, اس کے آگے ورثہ کہاں سے ہو, بچوں کہاں سے ہو. اور فرمایا وہ صحابی کو نبی نے دعا دی کہ تم کیا سمجھتے ہو, تم مر جاؤ گے, تمہیں اللہ حیات دے گا, تم سے کام لے گا. پھر اللہ کے فضل و کرم سے ان کو حیات نصیب ہوئی, انتقال نہیں ہوا, پھر بہت بچے ہوئے, خالی ایک بیٹی تھی ان کو اس وقت, بعد میں بہت بچے ہوئے, اور اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی. مجھے وہاں سے کیا دینا ہے, یہاں پر آپ کو خیرات کرنا ہے 1/3 میں کرنا ہے, تاکہ بقیہ لوگوں کو محروم نہ کر دیں. کوئی جوش میں آئے پورا خیرات, اب بیوی کہاں جائے, بیٹے کہاں جائیں, بیٹیاں کہاں جائیں, دوسرے اجزاء وغیرہ کہاں جائیں, کیوں؟ کہا صحیح رائی جانا پسند ہے, فرمایا نہیں, قاد الفقر ان یکون کفرا, جب فقر فاقہ آدمی پر آ جاتا ہے تو قریب ہے کہ وہ کافر ہو جائے. اور آج آپ کو خبر نہیں ملتی ہے, تحقیق کرو ذرا, کتنی عورتیں ہیں جن کی شادیاں غیر مسلموں سے ہو رہی ہیں. یہ قرآن تو کیا ہے, کیوں ایسا ہو رہا؟ مسلمان بچوں کی شادیاں غیر مسلموں سے ہو رہی ہیں, تو شادی ہوتی ہو نہ ہوتا, وہ ادھر ایمان ادھر کافر, تو نکاح ہی نہیں ہوا. اور خدا نہ خاصہ اس نے اپنا ایمان چھوڑ دیا تو مرتد ہو گئی, جہنم فی النار ہو گئی. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ قاد الفقر ان یکون کفرا, فقر فاقے سے قریب ہے کہ وہ آدمی کافر ہو جائے. تو یہ نوبت نہ آنے پائے ورثہ پر, اس واسطے وصیت کر دیا 1/3 میں گنجائش مال, اس سے آگے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی ہے ربا میں سے. ما بقی من الربا کے معنی ما بقی, جو کچھ باقی ہے ربا میں سے چھوڑ دو. اسی آیت کے نزول کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا سنت ہجری میں کہ چچا عباس کا سود میں معاف کرتا ہوں, وذروا ما بقی, جو ما بقی ہے سب چھوڑ دو, میں چھوڑ کے دکھا رہا ہوں, تم بھی چھوڑ دو. اگر تم مومن ہو, اگر تمہارے اندر ایمان ہے, تو تمام چیزوں کو چھوڑ دو. فإن لم تفعلوا, بس اگر نہ کیا تم نے ایسا, حساب سننے کے بعد بھی ہم کیا کرتے, جو چلتا ہے چلنے دو, محنت کون کرے گا, جمع کر دیا 10,000 روپے, آ رہا ہے کھاؤ, کاروبار کریں گے, محنت کریں گے, ہو سکتا ہے ڈوب جائے, ہو سکتا ہے بڑھ جائے, کون خطرہ مولے ڈالو بینک میں, کھاؤ بیٹھ, فکس ڈپازٹ کرو. اللہ کی طرف سے آیت سن لو 279 نمبر کی آیت میں, فإن لم تفعلوا, بس اگر تم نے ایسا نہیں کیا, فأذنوا, تو خبردار ہو جاؤ, اعلان سن لو, بحرب من اللہ ورسولہ, جنگ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. بحرب من اللہ ورسولہ, اس کے رسول کی طرف سے تمہیں جنگ کا اعلان ہو رہا ہے. کس میں دم ہے جو اللہ سے لڑے, رسول اللہ سے لڑے, کس کے اندر طاقت ہے؟ فأذنوا, خبردار ہو جاؤ, بحرب من اللہ ورسولہ, اللہ سے جنگ کرنے کو اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ. ظاہر یہ ہے کہ مومن کے دل میں ذرہ برابر اللہ کی عظمت ہے اور ذرہ برابر نبی کی محبت ہے, تو وہ نبی سے جنگ نہیں کر سکتا, وہ اپنے توبہ کے سوا کوئی راستہ نہیں اپنائے گا. توبہ کیا حکم ہے؟ وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم نے توبہ کر لیا, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو تمہارے لیے راس المال مل جائے گا. رؤوس جمع ہے راس ان کی, اموال جمع ہے مال کی. مال کا راس کا مطلب مال کا سر, یعنی اصل سرمایہ. راس المال جس کو کہا جاتا ہے, تمہارا اصل سرمایہ تم کو مل جائے گا. حکم یہ تھا کہ جو لوگ سود کی رقم کو معاف کرتے ہیں, ان کی اصل رقم کو دے دیا جائے, واپس کر دیا جائے, اور جو توبہ نہیں کریں گے ان کی سود کی رقم بھی, راس المال بھی کچھ نہ دیا جائے, سب ضبط کر لیا جائے, کھاتا منجمد. یہ فرما دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ توبہ کرنے والے کو اصل مال مل جائے گا, اور توبہ نہ کرنے والے کو نہ اصل نہ فرع کچھ بھی نہیں ملے گا. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. تم بندوں پر ظلم نہ کرو, اللہ تم پر ظلم نہیں کرے گا, نہ تمہارا حق کم کیا جائے گا, نہ زیادہ کیا جائے گا. آگے بہت پیارا مضمون ہے, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اور اگر وہ تنگی والا ہے, جس کو تم نے قرضہ دیا ہے, ذو عسرہ, عین کے ساتھ عسر, تنگی, اگر وہ تنگی والا ہے, فنظیرۃ, تو ڈھیل ہے, الی میسرہ, آسانی فراغت ہونے تک, میسرہ تک, جب تک اس کے پاس آسانی نہ آ جائے, فراوانی نہ آ جائے, سہولت نہ آ جائے, تب تک کے واسطے ڈھیل ہے. فنظیرۃ, ڈھیل ہے, ڈھیل دینا چاہیے, پہلا حکم. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور صدقہ کرنے سے چھوڑ دو, تمہارے حق میں بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم جان لو کہ تمہیں اس کا بدلہ کیا ملنے والا ہے. اس کے بعد اس رکوع کی آخری آیت ہے. جب بھی میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری 9 دن یاد آتا ہے. پورے قرآن کریم میں سب سے آخری آیت ہی نازل ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 21 دن پہلے نازل ہوئی ہے, اور بعض روایتوں میں ہے 9 دن پہلے نازل ہوئی ہے. پورے قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے, 281 نمبر کی آیت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, کیا جملہ ہے, وَاتَّقُوا, اور ڈرو, یومن, ایسے دن سے, ترجعون فیہ, جس میں تم لوٹائے جاؤ گے, الی اللہ, اللہ کی طرف. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ صیغہ جمع ہے, وَاتَّقُوا, جمع کا صیغہ, تم سب لوگ ڈرو. کس سے ڈرو؟ ایسے دن سے ڈرو جس دن میں تمہیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا آپ کو یاد کروایا تھا میں, اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ. جوڑو یہاں, یومن پہ جوڑو, جس دن تم اللہ سے ملاقات کرو گے وہ دن تمہارا کیسا ہوگا, تم اس دن کی ملاقات سے ڈرو. اسی بات آقا فرماتے تھے, اللہم اجعل خیر عمری آخرہ, اے اللہ میری عمر کا آخری حصہ بہت عمدہ بنا دے. وخیر عملی خواتمہ, اور میں تمام اعمال صالحہ میں جو خاتمہ والا عمل ہے اسے بہتر بنا دے. اور فرمایا وخیر ایامی یوم القاک فیہ, میرے دنوں میں سب سے بہتر دن اس دن کو بنا دے جس دن میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں. تو آپ بھی اللہ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ, اور اللہ ہم سب کے چہروں کو روشن کرے, کیونکہ وعدہ ہے مومن کا چہرہ تر و تازہ ہوگا, وہ رب کو دیکھ رہا ہوگا اور رب اللہ بندے کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. دو طرف سے بھی اگر محبت ہے, الفت میں برابر ہے, جفا ہو کہ وفا ہو, ہر چیز میں لذت ہے. اگر دل میں مزہ ہو, ہم محبت سے اس کو دیکھیں, وہ پیار سے ہم کو دیکھے, تو بہت اچھا رہے گا. اور اگر وہ غضبناک ہے اور ہم حیبت میں پریشان ہیں, تو اس دن سے ہم اللہ کی پناہ مانگیں. یہ کہا گیا اس آیت کے اندر, واتقوا یوما, ڈرو اس دن سے, ترجعون فیہ الی اللہ, جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف, ثم توفی
پھر پورا پورا دیا جائے گا. کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی ان کے عمل میں سے کچھ روک لیا جائے, کچھ گناہ لاد دیا جائے, کچھ نیکیاں ضائع کر دی جائیں, ایسا نہیں ہوگا. ایک ایک ذرہ بندہ دیکھ لے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر خیر ہے دیکھ لے گا, ذرہ برابر شر ہے تو دیکھ لے گا. لا یظلمون کمی نہیں کی جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ. اس آیت پر ایک سوال ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 21 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی, اور دوسری روایت میں 9 دن پہلے, اور آپ کی وفات ہوئی ہے ربیع الاول میں. تو ربیع الاول سے پہلے رمضان کب آیا تھا؟ رمضان کے بعد شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, صفر, ربیع الاول, 6 مہینہ پہلے رمضان آیا تھا. ظاہر یہ ہے کہ رمضان میں اس آیت کے نہ ہونے سے مکمل قرآن نازل نہیں ہوا. مکمل قرآن کب ہوا؟ آپ کی وفات سے 21 دن پہلے یا 9 دن پہلے. تو رمضان المبارک میں آپ نے پورا قرآن نہیں پڑھا, نہ 20 رکعت میں نہ 8 رکعت میں. جو لوگ کہتے ہیں کہ 20 رکعت سنت نہیں ہے, نبی کا عمل نہیں ہے, ان سے میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کا پورا پڑھنا رمضان شریف میں نبی کی سنت ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے آخری آیت 9 دن پہلے, رمضان نہیں ملا. تحقیق کر لو, آپ کے سامنے میدان ہے, گھوڑا بھی ہے, میدان بھی ہے, جاؤ ڈالو اس کے اندر. ہم جو 20 رکعت پڑھتے ہیں قرآن ختم کرتے ہیں, جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں اجماع قائم کیا ہے, اور صحابہ جس پر متفق ہو جائیں وہ عمل اللہ کو پسند ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 100 اللہ کا وعدہ ہے, اور جس پر صحابہ کرام متفق ہو جائیں وہ عمل ہدایت کا ضامن ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 10واں پارہ پڑھ لیجیے. یہ مسئلے کے ساتھ اور بھی مسائل ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے. آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے. کتنے کیا بھی